बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे इस नावल की जो है 8 किस्तें इससे पहले कंप्लीट हो गई हैं। आज इसकी 9वीं किस्त है, यानी कि 8 इसकी कंप्लीट हो गई हैं। आज इसकी 9 एपिसोड जो है वो स्टार्ट हो रही है। तो चलते हैं अपनी आज की इस एपिसोड को शुरू करते हैं। यहाँ तक हमारा हो गया था, यहाँ से आगे अब हमने कंटिन्यू करना है। साईं, लेकिन आखिर कब तक ऐसा चलता है, इसलिए अंदर की सारी हिम्मत जमा करते इसने ज़ारब को मुखातिब किया लिया था, जिस पर ज़ारब ने चेहरा मोड़ते हुए सवाली नज़रों से देखा। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें। इससे पहले को अपना जुमला मुकम्मल करती गाड़ी को एक ज़ोरदार झटका लगा था और वो अपनी जगह से फिसलती हुई ज़ारब से टकराई थी, जिस पर इसने इसे एक हाथ से थामा था और वो से अपने के बहुत करीब इसके रोए रोए चेहरे को देखने लगा, जिसमें सुर्खियां सी घुली हुई थी। लेकिन फिर अपनी नाराजगी याद करते हुए इसे पीछे करने लगा। जब एवरेस्ट ने इसके इरादों को समझते हुए इसके कशादा सीने में अपना चेहरा छुपाया था, सॉरी, और साथ ही इसके गिर्द अपनी पकड़ मजबूत की, जैसे वो चाह भी छटक नहीं सकता था। जबकि इसकी हरकत पर इसकी घनी मूछों तले अनाबी लबों पर हल्की सी सही लेकिन खूबसूरत सी मुस्कुराहट नमरी चुप दिखाई। क्या कर रही हो? जरमीने, जो किचन में अपने खाने के लिए नूडल्स बना रही थी, अचानक पीछे से इसे अपने हसारे में लेते हुए जबरान सरगोशी नमा आवाज में बोला, जबकि इसे अचानक पड़ने वाली अफादत बौखला कर रहेगी और हाथ में पकड़ा चम्मच छूट के नीचे फर्श पर गिरा। क्या कर रहे हैं जबरान? कोई आ जाएगा, छोड़े मुझे। वो आस पास देखती हुई गुस्से से बोली, जिसका जबरान पर कोई असर नहीं हुआ। उल्टा इसी ने इसकी पकड़ और मजबूत की। यार, निकाह के बाद जैसा तुम मुझसे छुपती फिर रही हो, मैं तो अपनी बीवी के हसीन चेहरे देखने को भी तरस गया हूँ। अब हाथ आई हो तो इतनी आसानी से तो नहीं छोड़ने वाला। इसके कान के पास जूते सीधी लेजे में बोला, जिस पर जरमीनी की आंखें हैरत से फैली, जबकि शर्म चेहरे पर अलग सुर हुआ था। सेवरान, ये किचन है, कुछ तो ख्याल करें, कोई आ जाएगा, आप समझ क्यों नहीं रहे? इसकी कुर्बत पर बमुश्किल अपनी घबराहट को छिपाते हुए बोली, तो क्या हुआ? अपनी खुद की ही बीवी से रोमांस कर रहा हूँ, किसी पड़ोसन से तो नहीं? नजरा लब दबाकर शरारत से गोया हुआ, जिस पर वो मुस्कुराई। आप शायद भूल रहे हैं, मैं आपकी बीवी नहीं मनकूहा हूँ, जिसके साथ आप यूं खुले आम रोमांस नहीं कर सकते। जिस पर इसने मुंह बनाया था। ये कौन सी बड़ी बात है? दादा साईं से कहकर रसीदी करवा लेते हैं, क्या ख्याल है? लेकिन फिर इसकी मुस्कुराहट देखते हुए मानी गैजी से बोला, शाह प्लीज। इसकी बात पर शर्माते हुए इल्तिजाई लहजे में बोली। सर के इसके खुद को शाह पुकारने पर जवरान ने हैरत और खुशी के मेरे जरूरत एहसास चेहरे पर सजाते इसका रुख मोड़ा था, जो सुर्ख चेहरे के साथ नजरें झुकाए इसके हिसार में खड़ी थी। अभी क्या कहा तुमने? इसके सवाल पर नजरें उठाकर जरमीने ने इसकी तरफ देखा। यही के तंग मत करें। इसके चेहरे इसके हैरत और खुशी को देखते हुए उसकी बात समझ गई थी कि वो क्या सुनना चाहता है, लेकिन अनजान बन गई। ये नहीं यार, तुमने अभी मुझे क्या पुकारा? मैंने कुछ भी नहीं तो नहीं, इतना कहते ही सवारी नजरों से देखा, जिस पर जबरान का मुंह बन गया था। लेकिन फिर इसकी मुस्कुराहट जब्त करने के चक्कर में सुर होते चेहरे पर देखते इसकी शरारत को समझते हुए मुस्कुराया। अच्छा, तो ऐसी बात है। अभी वो जो कुछ समझी थी, जब वो अचानक बिना इसे समझने का मौका दिए झुका था और इसके लबों को कैद करता अपनी शिद्दतें निछावर करने लगा। जबकि इसकी इतनी शिद्दत पसंदी पर जरमीनी की आंखों में आंसू आ गए थे, जिसे अपने चेहरे पर महसूस करते हुए धीरे से पीछे हुआ था और इसके सुर भीगी अपनी शिद्दतों से सुर हुए लबों को नरमी से सिलाया, जिस पर जर ने अपनी आंखों में शिकवा बड़ा इसकी तरफ देखा, जिसे देखते हुए नरमी से मुस्कुराया। कुछ याद आया? इसके बेटे आंसू साफ करते इसके चेहरे के करीब अपना चेहरा करता गबरू लहजे में बोला, जबकि इसकी गर्म सांसों को अपने चेहरे पर महसूस करती अपनी तेज होती धड़कनों से घबराकर वह इसका नरम हिस्सा तोड़कर थोड़ा पीछे हुई थी। जबकि इसके खून चढ़ता चेहरे को देखते दबरान मुस्कुराया और इससे पहले के वाक़े बढ़कर दोबारा इसे अपने हिसार में लेता। जब किचन में दाखिल होती अभी ने इन दोनों को इतना करीब खड़े देखकर गला खनखारते हुए अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाया, जिस पर जबरान तो नहीं अलबत्ता जर जरूर बुखलाई थी। क्या हो रहा है यहाँ? जर के सुर्ख चेहरे को देखते हुए शरारत से गोई है, कुछ भी तो नहीं, जर हड़बड़ाहट में बौखलाते हुए बोली, जिस पर जबरान के साथ साथ अबिया ने भी इसे ऐसी मानी हैरत नजरों से देखा कि वो दोनों को घूरती हुई किचन से वॉक आउट कर गई, जबकि पीछे वो दोनों केक लगाकर हंसे थे। फिर क्या इरादे हैं? जर के जाने के बाद अबिया जबरान की तरफ मुतवज्जह होते बोली, अरे इरादे तो जल्द रुखसती के हैं, जिसके जवाब में वह एक आंख वाक करता शरारत से गोया हुआ, वो तो तब होगी ना बेटा जब आप इस बार एग्जाम में पास होंगे, वरना बड़े बाबा की धमकी तो याद होगी। वो दांत निकालते हुए बोली, जिस पर जबरान ने से घूरा था। ऐसा कुछ नहीं होगा, देखना तुम, इस बार सिर्फ पास ही नहीं होगा, अप्रैल के पूरी क्लास में टॉप करूंगा। वो कॉलर खड़ा करते स्टाइल से बोला, जिस पर रबी ने मुस्कुराहट छुपाई थी। ये तो वक्त ही बताएगा। इससे चढ़ाती हुई काफी बनाने में मसरूफ होगी,
جس کے لیے وہاں آئی تھی، جبکہ زبران ہی فرش کو گھورتا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ معصوم کمرے میں لیپ ٹاپ پر آفس کا کام کر رہا تھا جب ابیہ ٹرے میں کافی کے 2 کپ لیے کمرے میں داخل ہوئی۔ ٹرے ٹیبل پر بالکل اس کے سامنے رکھتے اپنے کافی کا مگ اٹھا کے بیڈ پر جمع ہوگی، جبکہ واصف نے ایک نظر کافی کی طرف دیکھ کر اسے تھینکس بولا اور دوبارہ کام میں مصروف ہو گیا۔ اس کے برعکس ابیہ نے اپنی نظریں اس کے وجیح خوبصورت چہرے پر ٹکا رکھی تھی، جو نیلی پینٹ کے ساتھ وائٹ شرٹ مبلوز کی شادہ پیشانی پر سنہری بال لاپرواہی سے بکھرا ہوا بہت پیارا لگ رہا تھا کہ وہ چاہ کر بھی اسے نظر نہیں ہٹا پا رہی تھی۔ جب اپنے چہرے پر اس کی نظروں کا انداز محسوس کر کے واصف نے چہرہ اٹھا کے اس کی طرف دیکھا، جس پر سپاٹ ہوئے فوراً نظریں جھکاتی گرم کافی کا کپ ہونٹوں سے لگا گئی، جس کی وجہ سے اس کا منہ بری طرح جلا تھا اور وہ سی کر کرے گی، جبکہ یہ سب دیکھتے ہوئے مسکرایا تھا۔ کچھ بات کرنی ہے؟ اس کی جھکی نظروں کو دیکھتے ہوئے اس سے مخاطب کرتے بات کا آغاز کیا۔ جی نہیں، ہاں جی، وہ جالت برتاتے جلد بازی میں سرہاں میں لاتے ہوئے بولی، جبکہ اپنی بیوقوفیوں پر خود کو دل میں کوسا تھا۔ ہاں بولو، میں سن رہا ہوں، کافی کا کپ اٹھا کر لبوں سے لگاتے سنجیدگی سے گویا ہوا۔ وہ میں ہاں، میرا 3rd ایئر کا رزلٹ آنے والا ہے اور بہت جلد نیو کلاسز بھی سٹارٹ ہو جائیں گی۔ جلد بازی میں جب بہانے سے سمجھا وہ بول دیتا کہ اس کی چوری پکڑی نہ جائے کہ وہ اسے دیکھ رہی تھی، جس پر اس نے سر ہلا۔ تو میں اپنی اسٹڈی کمپلیٹ کرنا چاہتی ہوں، یہ تو اچھی بات ہے، اور میں پوچھنا چاہتی تھی کہ آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں؟ اس کی بات اور واصف نے حیرت سے چہرہ اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ بھلا مجھے کوئی اعتراض ہوگا؟ بلکہ خوشی ہوگی۔ اس کے خوبصورت چہرے کی طرف دیکھتے اس بار مسکرایا کر بولا، جس پر وہ مطمئن سی مسکرائی، جبکہ اسے ایک نظر دیکھنے کے بعد دوبارہ اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ جب دوبارہ کچھ یاد آنے پر اسے مخاطب کیا، بھیا جی، کل شام میں ہماری فلائٹ ہے تو پیکنگ کر لینا، جس پر اس نے حیران نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ ہماری مطلب ہم دونوں کی؟ ہاں، ایک لفظی جواب آیا۔ لیکن ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ایک اور سال۔ ترکی، جس کا مختصر جواب آیا۔ واہ، آپ مجھے گھمانے کے لیے لے جا رہے ہیں؟ وہ سائڈ سے خوشی ہو کر بولی، جی سمجھ لو، میری بہت امپورٹنٹ بزنس میٹنگ تھی تو سوچا تمہیں بھی اپنے ساتھ لے جاؤں۔ ویسے بھی یہاں کیا کرو گی؟ اس کے روکھے سوکھے جواب پر ابیہ کی ساری خوشی جاگ کی طرح بیٹھ گئی۔ میں نے سوچا بھی کہ اس لیے کہ خلوص اسپیشل میرے لیے کوئی پلان بنائے گا۔ امپورٹنٹ بزنس میٹنگ ہے؟ غصے میں منہ بناتے ڈیرے سے بڑبڑائی، جسے محسوس کر کے واصف نے نظریں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ کچھ کہا؟ جس پر نفی میں سر ہلاتی ہاری کپ اٹھا کر باہر کی طرف بڑھ گئی، جبکہ وہ سر جھٹکتا دوبارہ کام میں مصروف ہو گیا۔ ابرش اداس ہی اپنے کمرے میں بیٹھی تھی۔ 2 دن ہو گئے تھے اسے یہاں آئے ہوئے، اور ان 2 دنوں میں اس نے حویلی اور اس میں بسنے والے لوگوں کو شدت سے یاد کیا۔ ویسے سے سارا دن وقفے وقفے سے سب کی کال کرتی رہتی تھی، جس سے اس سے کچھ وقت خوبصورت گزر جاتا تھا، لیکن اس کے بعد اسے یہ تنہائی کاٹنے کو دوڑتی تھی۔ ویسے بھی وہ بڑے پڑے خاندان میں رہنے والی لڑکی تھی، جہاں ہر وقت اس کی شرارتوں اور مستیوں پر سب کے گونجتے تھے، لیکن یہاں وہ یہ سب کس کے ساتھ انجام دیتی؟ ظالم شاہ کے پاس تو وقت ہی نہیں تھا اس کے لیے۔ وہ روز صبح اس کے اٹھنے سے پہلے ہی اپنے کام پر چلا جاتا، جبکہ رات کو وہ بھی لیٹا واپس آتا جب تک وہ سو چکی ہوتی۔ ان دونوں میں اسے نہیں یاد پڑتا تھا کہ اس نے 5 منٹ بیٹھ کر اس سے بات کی ہو، لیکن ہاں، روزانہ صبح ملازموں کو اس کا خیال رکھنے کی ہدایت ضرور کرتا تھا، جو وہاں کام کرتی ایک ملازم نے اسے بتایا تھا، جبکہ اس کی بے روحی سے تھی اب اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا، اور آج اس سے 2 ٹوک بات کرنے کا ارادہ بنا چکی تھی۔ یا تو وہ اسے ٹائم دے یا پھر اسے حویلی واپس چھوڑائے، کیونکہ وہ اسے یہاں اکیلی تنہا ملازموں کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ وہ انہی سوچوں میں گم تھی جب اسے باہر بادل گرجنے کی آواز آئی، جس پر اس نے چہرہ موڑ کر باہر بالکونی کی طرف دیکھا، جہاں بارش پوری زور و شور کے ساتھ برس رہی تھی، جسے دیکھتے اس کے اداس چہرے پر خوبصورت مسکراہٹ آئی تھی۔ ویسے بھی بارش تو اس کی ہمیشہ سے کمزوری رہی، اور اس وقت وہ ساری باتوں کو پشت ڈال کر بنا سردی کا احساس کیے سردیوں کی پہلی بارش انجوائے کرنے نیچے لان کی طرف بڑھ گئی۔ شادی میں مصروف کی وجہ سے اس کو بہت سارا کام پینڈنگ میں چلا گیا تھا، جس کی وجہ سے آج کل ابرش کو بالکل بھی ٹائم نہیں دے پا رہا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ اسے یہاں لا کر بھول گیا یا پھر اس سے ناراض تھا، پر اس کی ناراضگی تو اسی دن گاڑی میں ہی جب ابرش نے اس کے سینے کے ساتھ لگ کر سوری بولا تھا ختم ہو گئی تھی۔ بس در پردے ہونے والی میٹنگز اور دوسری فلاحی کاموں کی وجہ سے اس سے وقت نہیں مل پا رہا تھا، لیکن آج اپنا سارا کام ختم کرتے اس نے گھر جلدی جانے کا فیصلہ کیا تھا، لیکن تیز بارش برسی اور راستے میں ٹریفک کی وجہ سے پھر بھی کچھ حد تک لیٹ ہو گیا۔ رات کے 8 بجے اس کی گاڑی شاہ مینشن میں داخل ہوتے پورش میں آ کر رکی، جب خان نے فوراً باہر نکلتے ہوئے اس کی گاڑی کا دروازہ کھولا اور وہ تھکا تھکا سا ایک ہاتھ میں کوٹ پکڑے اپنی شاندار پرسنالٹی کے ساتھ باہر نکلا۔ ابھی اس نے اندر جانے کے لیے صرف قدم ہی اٹھائے تھے جب اسے دائیں طرف لان سے ابرش کی کھلکھلانے کی آوازیں سنائی دی، جسے سنتے اس نے قدم اس طرف اٹھائے۔
البتہ اسے باہر کی طرف بڑھتا دیکھ خان فوراً پیچھے آیا۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے منع کیا۔ جنوری کے مہینے میں جہاں ہڈیوں کو جما دینے والی سردی پڑ رہی تھی، وہیں سردیوں کی اس پہلی بارش نے اسے کچھ اور اضافہ ہوا تھا، اور ایسے ماحول میں ابرش اپنی آنکھیں بند کیے گول گول گھومتی آس پاس کے ماحول کو یکساں فراموش کیے صرف بارش کی بوندوں کو اپنی روح تک محسوس کر رہی تھی۔ اگر یہ کہا جائے تو بالکل غلط نہیں کہ اس لڑکی کو بارش سے عشق تھا۔ گھومتے گھومتے اچانک اس کا پاؤں پھسلا مڑا، اس سے پہلے کہ وہ گرتی، دو مضبوط بازو نے اسے اپنے ہسارے میں لے لیا۔ وہ جو اس کی آواز سن کر دیکھنے کے لیے آیا تھا کہ اسے گرتے دیکھ کر فوراً اس سے پہلے اپنے ہسارے میں لیا، اور اب یک تک اس کی خوبصورت معصوم چہرہ دیکھ رہا تھا۔ خوبصورت بڑی بڑی گہری سمندر جیسی آنکھوں میں جو گرنے کی وجہ سے فی الحال سختی سے میچ رکھی تھی، چھوٹی سی ستون ناک جس میں لونگ چمک رہا تھا، جس نے اس کی خوبصورتی مزید اضافہ کیا، باریک گلاب کی پتیوں جیسے خوبصورت ہونٹ جو بارش میں بھیگے اور کچھ سردی کی شدت کی وجہ سے اب نیلے پڑ رہے تھے۔ بے شک وہ بنانے والی تحقیق اعلیٰ شکار تھی، اور اس کے چہرے کی معصومیت جیسے سب سے الگ بناتی تھی، اور اس میں بالکل کھو چکا تھا۔ اس سب کے درمیان وہ خود بھی بری طرح بھیگ چکا تھا، جس کا اسے خود بھی اندازہ نہ تھا۔ جبکہ اپنے آپ کو محسوس کرتے ابرش نے دھیرے سے آنکھیں کھولی تھی، جو اپنے سامنے زارب کو خود کو اس کے ہسارے میں پاتے فوراً سے پہلے ہی جگا بھی لیا تھا، اور اپنی حالت کا احساس کرتی کپڑے جو بارش میں بھیگنے کی وجہ سے بدن سے بالکل چپک چکے تھے، اس کا جسم کا سارا خون چہرے پر سمٹ آیا تھا۔ زارب شاہ نے بہت محبوب ہو کر اس کی اٹھتی گرتی پلکوں کو رقص اور چہرے پر بکھرے کوس فضاں کے رنگ دیکھے تھے۔ نگاہیں آ کر اس کی شبنی پتیوں پر ٹھہری، بارش کی بوندوں پر رکی تھی، جسے دیکھتے ہی اسے شدید پیاس کا احساس ہوا، اور وہ سب کچھ بھلا کر جھکا، ایک ہاتھ اس کے سر کے پیچھے جبکہ دوسرا اس کی نازک مربلی کمر کو جگڑے اپنے تشادد لب اس کے بھیگے لبوں پر رکھتے انہیں سخت گرفت میں لے گیا۔ زارب کی اس حرکت پر ابرش کا سانس کہیں اٹک ہی گیا۔ اس نے اس کے کالر کو مٹھی میں بیچ آنکھیں سختی سے بند کر لی، پر وہ تو جیسے پیچھے ہٹ نہیں بھول گیا، لیکن جلد ہی اس کی بند ہوتی سانسوں کا احساس کر کے اس نے اپنی گرفت ہلکی کی، اور بہت چاہت اور توجہ سے اس کے پنکھڑیوں جیسے ہونٹوں کو محسوس کرتے ہوئے پیچھے ہٹنے کا تکلف کیا بغیر اسے اپنی سانسوں میں منتقل کرنے لگا۔ ابرش جیسے ہی اپنی بند ہوتی سانسوں کے ساتھ اپنا آخری وقت قریب لگ رہا تھا، اچانک اپنے وجود میں زارب کی اترتی گرم سانسیں اور کمر پر سلاتے کھردرے ہاتھوں کا لمس محسوس کر کے اس کے رہے سے اوسان بھی ختم ہو گئے۔ اس سے پہلے کہ وہ ہوش ہوتی وہ دھیرے سے پیچھے ہوا، جبکہ ابرش اپنا سر اس کے کشادہ سینے میں رکھے اب لمبے لمبے سانس لینے لگی، جبکہ اس کا بھیگا وجود اب کپکپانے لگا تھا، جسے محسوس کرتے زارب نے اسے اپنے بازو میں اٹھایا اور قدم اندر کی طرف بڑھائے۔ زارب شاہ اس کے کباتے سردی سے نیلے پڑتے نازک وجود کو بازو میں بڑھتے سیڑھیاں بھر کرتا اوپر کی طرف بڑھا، جس نے اپنی حالت کے پیش نظر شرم و حیا سے سرخ پڑتے اپنے چہرے کو اس کی گردن میں چھپا رکھا تھا۔ اسے کمرے میں لا کر دروازہ پاؤں سے آٹو لاک کرتے دھیرے سے نیچے اتارا، جس کی سردی کی وجہ سے اب دان بجنے لگے، جبکہ چھینک الگ سٹارٹ ہو گئی تھی۔ اسے دیکھتے زارب نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ بھلا کیا ضرورت تھی آپ کو اتنی سردی میں بارش میں جانے کی؟ اسے غصے سے ڈبتے ہوئے خود جا کر ڈریسنگ سے اس کے لیے ٹاول لے کے آیا۔ وہ میں اچھی مجھے بارش بہت اچھی پسند۔ اس کے ہاتھ سے ٹاول لیتے وہ مشکل ہی چھینکوں کے درمیان اپنا جملہ مکمل کر پائی تھی، جبکہ پہلے سے سرخ ہوتے ناک کو اور دوپٹے سے رگڑ کر صاف کرتے مزید سرخ کیا۔ جبکہ یہ سب دیکھتے زارب نے بے مشکل اس کی معصوم حسن سے نظریں چرائی تھی۔ جائیں کپڑے چینج کرنے والے، آپ کو سردی لگ جائے گی۔ پھر سنجیدگی سے کہتے ہوئے پلٹنے لگا جب ابرش نے اس کا ہاتھ پکڑتے اسے روکا تھا۔ زارب نے پلٹ کے سوالی نظر سے دیکھا۔ آپ ابھی تک ناراض ہیں مجھ سے؟ اس کے پل میں سپاٹ ہوتے تاثرات کو دیکھتے ڈرتے سے پوچھا۔ زارب کو اس کے لہجے میں بے چینی واضح محسوس ہوئی، اور اگر ہم کہیں ہاں تو پھر خود پر ٹکی اس کی اوشن بلو آئیز میں اپنی گہری سبز کانچ سی آنکھوں کو گاڑتے ہوئے گھبرو لہجے میں بولا، پلیز مان جائے، میں نے سوری بولا تو ہے۔ ہاتھ میں پکڑا ٹاول بیڈ پر پھینکتے ہوئے تھوڑا اس کے قریب ہوتے ارتجائی لہجے میں بولی۔ زارب نے خاموش نظروں سے اس کی طرف دیکھا، البتہ لبوں سے کچھ نہیں بولا۔ اس کی خاموشی کو دیکھتے ہوئے ابرش میں ہمت کرتے درمیان موجود 2 قدموں کا فاصلے بھی ختم کرتے ہوئے اس کے کندھے پر دونوں ہاتھ رکھ کر تھوڑا اوپر ہوتے اس کے دائیں گال پر اپنے کپکپاتے لب رکھے تھے۔ سوری، وہ آنکھوں میں آنسو بھر کر سرگوشی نما آواز میں بولی۔ اس کے منانے کا انداز بہت ہی معصومانہ اور کافی حد تک بچکانا بھی تھا۔ زارب کو اس پر پیار تو بہت آیا، لیکن چہرے سے ظاہر نہ ہونے دیا، اور اب بھی اسے سپاٹ نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ پھر اس نے یہی عمل زارب کے دوسرے شیو زدہ گال پر دہرایا۔ سوری، لیکن جواب نہ دادا۔ اس نے اپنے کپاتے سردی سے نیلے ہوئے لب اس کی تھوڑی پر رکھے تھے۔
اب کے بڑی ہوئی داڑھی کے چپن لفظ کو اپنے ہوٹل میں مسحور کر کے اسے وجود میں برقی لہر سی دوڑی تھی، یہاں تک کہ اپنے قدموں میں کھڑا رہنا مشکل لگنے لگا۔ تو باتیں نازک وجود کی لرزش میں کچھ اور اضافہ ہوا، لیکن وہ آج ہر حال میں اپنے سائنس کو مولا لینا چاہتی تھی، اس لیے تھوڑا اوپر آتے ہوئے اس کے لبوں پر جھکنے لگی جب زارب نے اسے بالوں سے پکڑ کر اس عمل سے روکا تھا۔ ابرش نے نظریں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ یہ سب کر کے کیا ظاہر کرنا چاہتی ہیں؟ بہت فکر ہے آپ کو ہماری ناراضگی کی، آپ کی نظر میں ہماری بات کا کتنا مان ہے یہ ہم دیکھ چکے ہیں۔ ایسی بات نہیں ہے سائمین نے جو کچھ بھی کیا وہ جان بوجھ کے نہیں کیا بلکہ غلطی سے ہو گیا۔ اس کے غصے سے ڈرتے اس کی سرخ وحشت زدہ آنکھوں میں اپنی نیم آنکھیں ٹکاتے، اچھا کیسے مانے کہ میں ویسے ہی منانے کے لیے تیار ہوں۔ اس کی بات زارب نے گنی مونچھوں تلے نابی لبوں پر مانی ہے، ایسی مسکراہٹ آئی، رہنے دیں آپ سے نہیں ہو پائے گا۔ بیڈ سے ٹاول اٹھاتے ہوئے اس کے نیم بالوں کو خشک کرتا اس کی کپکپاتے نازک وجود کو دیکھتے مانی حیض انداز میں گویا ہوا۔ کیوں نہیں ہوگا آپ بتائیں تو صحیح، میں کر لوں گی۔ اسے نارمل ہوتا دیکھ کر پرجوشی سے بولے، بلکہ اس کی معصومیت کو دیکھتے ہوئے زارب کو ٹوٹ کر اسے پیار آیا، جس کا اظہار اس نے حوالانہ طریقے سے اس کے لبوں پر جھکتے ہوئے کیا۔ ابریش نے تڑپ کر اسے اچانک رونما ہونے والے افادت پر سہارے کے لیے اس کے کندھوں کو تھاپا۔ انسان کو اتنی بڑی باتیں نہیں کرنی چاہیے جسے پورا کرنے کی ہمت اس کے اندر نہ ہو۔ اس کے لبوں کو آزادی بخشتے اس پل میں غیر ہوتی حالت اور نرمی سے اس کی کمر سلاتے جتاتے ہوئے بولا۔ اس کی بات کا مطلب سمجھتے ابریش کا چہرہ پل میں متغیر ہوا، چاہے ان کپڑے چینج کر لیں۔ نرمی سے اسے خود سے جدا کرتا خود پلٹنے لگا جب ابریش ایک پل کے لیے دیر کیے بنا اس کی چوڑی پش کا حصہ بنی تھی۔ زارب شاہ نے پلٹ کے اس کی طرف دیکھا، وہ سرخ چہرے کے ساتھ نظریں جھکائی کھڑی تھی، پھر بنا وقت ضائع کیے اسے بازو میں اٹھا کر بیڈ کی طرف بڑھا، جبکہ ابریش نے شرما کر چہرہ اس کی گردن میں چھپایا تھا۔ اسے بیڈ پر ڈالتے ہوئے ایک نظر اس کی بند آنکھوں کو دیکھتے اسے نرمی سے چھوتا، اس کے لبوں پر جھکتے ہوئے اپنی شدت نچھاور کرنے لگا۔ کتنا رومانس ہے اس ناول کے اندر۔ جس میں مدہوش ہوتے وہ اس کی پش پر ناخن گاڑتے خود بھی اس کے ساتھ دینے لگی۔ جب وہ اس کی بند ہوتی سانسوں کا خیال کرتی دھیرے سے پیچھے ہوا۔ ابریش نے اپنی سرخ دوڑی والی نظریں اس کی طرف اٹھائی تھی جو اسے ہی گہری نظریں دیکھ رہا تھا، پھر شرما کر نظریں جھکاتی اس کے سینے میں چھپانا چاہا، لیکن زارب نے اس کے بالوں کو پکڑے مضبوط کرتے اسے روکا، جبکہ دوسرے ہاتھ سے اس کے دوپٹے کو گردن سے جدا کرتے وہ ہاتھ جھکنے لگا۔ جب ابریش نے اپنا رخ بدلا اور اس کے کانپتے گہری سانسیں بھرتے وجود کو دیکھ کر وہ دھیرے سے مسکرایا، آج یہ گریز ناممکن ہے لٹل باربی۔ اس کے کان کے قریب جھکتے گبرو سرگوشی کے ساتھ ہی کان کی لوح کو ہونٹوں سے چھوا، جس وہ جین جان سے لرزی تھی، اور اس کے بھیگے خوبصورت بالوں کو ایک سائڈ کرتے پیچھے گردن پر اپنے رکھتے ہوئے لب رکھتے اسے اپنے دم سے سلکھانے، جسے محسوس کرتے ابریش نے تکیے پر اپنی مضبوط پکڑ کی تھی۔ جب اسے اپنی ڈریس کی زیب کھلتی محسوس ہوئی، ابریش کی اپنی جان وجود سے نکلتی محسوس ہوئی، زارب نے اس کے دوجالے وجود کی دلکشی کو دیکھتے اس کی کمر پر ہاتھ کی پشت پھیری تھی جس پر وہ خود میں سے اٹھی، اور پھر یکدم جھکتے ہوئے وہاں اپنی شدت نچھاور کرنے لگا۔ جب وہ گھبرا کر اس کی طرف پلٹ آئی، زارب نے بہت نرمی سے اسے خود سے الگ کرتے اس کا سرخ چہرہ پر اٹھایا تھا اور اس کی معصوم نقوش کو نگاہ میں سموتے تکیے پر ڈالا اور ساتھ ہی اپنی شرٹ کے بٹن کھولنے شروع کیے۔ آپ جانتی ہیں باربی، ہم آپ سے شادی نہیں کرنا چاہتے تھے کیونکہ ہمارا وجود زندہ ہوتے ہوئے بھی ایک لاش کی طرح تھا، ایک زندہ لاش جس کی سانسیں تو چل رہی تھی لیکن زندگی کی رمق باقی نہیں تھی، جس کے اندر ہر احساس ختم ہو چکا تھا، باقی تھا تو صرف اور صرف وحشتی اور اندھیرا، اور ہم نہیں چاہتے تھے ان وحشتوں کے سائے میں آپ کی زندگی برباد ہو، لیکن نہ چاہتے ہوئے آپ ہماری زندگی میں شامل ہوگی۔ ہمارا دل جو پتھر کا ہو چکا تھا آپ کے قریب آنے سے دوبارہ دھڑکنے لگا، ورنہ اس سے پہلے تو اس وقت سینے میں موجود ایک گوشت کا لوتھڑے سے زیادہ نہیں تھا، اور آپ نے ہمیں بالکل ٹھیک پہچانا تھا کہ ہم درندے ہیں۔ ابریش جو بہت غور سے اس کی باتیں سن رہی تھی، اس کے خود کو درندہ کہنے پر اس کے لبوں پر ہاتھ رکھتے نفی میں سر ہلانے لگی۔ نہیں، میں غلط، آپ بالکل ایسے ہی ہیں، بلکہ آپ تو بہت اچھے ہیں۔ جبکہ اس کی بات پر نفی میں سر ہلاتا مسکرایا، آپ کے کہہ دینے سے حقیقت بدل تو نہیں جائے گی، سچ ہمیشہ سچ ہی رہتا ہے۔ اس نے ابریش کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے جتایا، اگر ایسا بھی ہے تو میں بہت جلد آپ کو بدل لوں گی۔ وہ بھی دوبدہ اس کی گہری آنکھوں میں دیکھتے اعتماد سے بولی۔ زارب شاہ کی اس خود اعتمادی کے دیکھتے ہوئے داد میں آئی بروچ اچائی، یہ اتنا آسان نہیں۔ وہ اسے چیلنج نظروں سے دیکھ کر ظفریہ بولا، یہ میرا وعدہ ہے، آپ کو کر کے دکھاؤں گی۔ وہ بھی اس کا چیلنج ایکسپٹ کرتے اس کے لب و لہجے میں گویا ہوئی، جبکہ اس کے جواب پر مانی حیضی سے مسکرایا، ہاں وہ تو ہم وقت آنے پر دیکھ ہی لیں گے، پہلے ہمیں اس امتحان میں تو پاس ہو کر دکھائیں۔
اس کی بات پر ابرش کی ساری خود اعتمادی پل میں ہوا ہوئی تھی۔ چہرے کے خدوخال سفید اور جبکہ دراز خوبصورت پلکیں لرز کی تھی، جسے دیکھتے زارب کی مسکراہٹ گہری ہوئی تھی۔ اس نے اپنے وجود سے شرٹ کو ایک جھٹکے سے جدا کرتے نیچے پھینکا اور اس کے کندھے سے شرٹ کو سرکتا ہوا وہاں ہونٹوں سے چھوا۔ ابرش نے اپنی آنکھیں سچی سے بند کرتے اس کی پشت پر ناہن چبوئے۔ چند ہی پلوں میں کمرے کا ماحول فرساں ہید بن گیا۔ اس کا رواں رواں اس کے سلگتے ہوئے لمس کو محسوس کرتے ہوئے لرز رہا تھا۔ اس کی باقیوں جسارتوں نے اس کی سانس خشک کر دی، جس کے چلتے وہ بار بار اپنی خشک لبوں پر زبان پھیر کر اسے ترک کر رہی تھی۔ جب وہ دوبارہ اس کے پور سے سراب ہوتا، اس کے خدوخال کو ہونٹوں سے چھوتے ہوئے چہرے کی طرف آیا، اس کی لرزتی ہوئی پلکوں میں وہ دیکھتے ہوئے ہونٹوں سے چھوتا لبوں کی طرف آیا اور اسے گہری سانس بھرتے دیکھ کر دلکشی سے مسکرایا، جبکہ اس کی گرم سانسیں اپنے ہونٹوں پر محسوس کر کے ابرش نے دھیرے سے آنکھیں کھولی، جو سیدھا خود کو تکتی خمار سے بھری زارب کی گہری سبز آنکھوں میں سے ٹکرائی اور ان میں نظر آتے جذبات کو دیکھتے لرز کا دوبارہ جھک گئی۔ زارب نے ہاتھ بڑھا کر کمرے میں چلتے فانوس کو بجھایا، جس کے بعد کمرے میں مکمل اندھیرا چھا گیا، جس پر کچھ صحیح تھا۔ سائیں اور گھبرا کر اس کے کندھوں کو تھاما چاہا، لیکن زارب نے اس کے دونوں ہاتھوں کو انگلیوں میں اپنی کھردی سخت انگلیوں میں پھنساتے اسے بیک گراؤنڈ سے لگایا۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے، اسے اپنی بہت قریب محسوس کرتے نیولے جموری۔ ہم ہیں نا، آپ ہم پر یقین نہیں ہے؟ نہیں، ایسی بات نہیں، لیکن ابرش نے کسمگاتے ہوئے کچھ کہنا چاہا، لیکن زارب سے جملہ مکمل کرنے کی مہلت دیے بنا اس کے لبوں پر جھکتا اس پہ اپنی گرفت کچھ اور سخت کر گیا اور وہ کچھ نہ کر سکی سوائے اس کے کنجی میں پھڑپھڑانے کے۔ کچھ دیر بعد اسے آزادی بخشی زارب نے مسکراتی نظروں سے اسے دیکھا۔ اس کے بدلے ابرش نے اپنی نیب پلکیں اٹھا کر شکوہ بھری نظروں سے اس کی طرف دیکھ، بہت برے ہیں آپ، جس پہ زارب نے کہہ لگایا، دونوں پر اب لیکن کھینچتے، پھر دوبارہ اس پر شدت سے جھک گیا۔ ابرش اپنی کلائیوں سے ٹوٹتی ہوئی چوڑیوں کو محسوس کرتی روح میں اترتے زارب کے نرم گرم لمس پر اپنی آنکھیں سختی سے بند کر گئی۔ جہاں باہر جنوری کی پہلی بارش اپنے جوبن پر آ کر زور و شوروں سے برستی سردی میں اضافہ کر رہی تھی، وہی اندر زارب شاہ بوند بوند بن کر ابرش پر اپنی شدت نشاور کرتا اسے اپنی بیختوں سے روشنا کر رہا تھا۔ جہاں بارش کے ساتھ چلتی ایک پست ٹھنڈ ہوا نے زور پکڑا، وہیں اندر زارب شاہ کا جنون سر چڑھ کر بولتا ابرش کو سہنے پر مجبور کر گیا، لیکن وہ اسے روک ٹوک کر کے دوبارہ حسن ناز نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے چپ چاپ اس کی شدتیں برداشت کرتی خاموشی سے پڑی تھی۔ البتہ آنکھوں سے آنسو موتیوں کے سرور ٹوٹ کر گرے، اس کے کھلے خوبصورت گہرے بالوں میں جذب ہو رہے تھے، جسے دیکھ کر زارب نے انہیں اپنے ہونٹوں سے چننے ایک بار پھر نرمی سے ہونٹوں کو چھوا تھا، بار بھی بہت نرمی سے پکارا۔ ابرش نے اپنی اوشن بلیو آئیز اس کی شدید سرخ نیم آنکھوں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ نیلی سمندر میں گیلی سرخیوں کو دیکھتے زارب کو اپنا آپ اس میں ڈوبتا ہوا محسوس ہوا۔ کیا ہو، لیکن پھر اس چہرے پر پھونک مارتے شرارت سے گویا، لیکن وہ اسے نظر چراتے ہوئے بے رحمی سے چہرہ پھیر گئی۔ اب یہ تو غلط بات ہے، آپ خود ہی تو ہماری ناراضگی دور کرنا چاہتی تھی، لیکن اب ایسے رخ موڑ کر ہمیں یہ احساس دلانا چاہتی ہیں کہ ہم نے جیسے آپ کے ساتھ زبردستی کی ہو۔ میں نے ایسا کب بولا؟ اس کی بات دوبارہ اس کی طرف دیکھتے نیم لہجے میں گویا ہوئی۔ کہا نہیں، لیکن ایسے منہ موڑ کر احساس ضرور کرا رہی ہیں، جبکہ اس کی بات پر اب کے اشرف نے سر گھورا۔ اچھا، تو ایسا کوئی کرتا ہے اپنی بیوی کے ساتھ جیسے آپ نے کیا؟ اس کے سینے پر اپنے نازک ہاتھوں کا وار کرتے معصوبت سے بولی، جیسے اپنے دونوں ہاتھوں سے تام کر روکتے ہوئے اس نے مسکراتی نظروں سے اس کے سرخ چہرے کو دیکھا۔ جہاں تک ہم جانتے ہیں سب ایسے کرتے ہیں۔ وہ ساتھ ہی جو کر کان میں گھبرو سرگوشی کی، جبکہ اس کی سرگوشی پہ سڑ پڑتی خاموشی اختیار کر گئی۔ اسے خاموش ہوتا دیکھ دوبارہ اس پر جھک گیا، جیسے چاہ کر بھی وہ روک نہ سکی۔ اس کے لمس سے روح میں اترتے سکون کو محسوس کرتے دھیرے سے آنکھیں بند کر گئی، جبکہ زارب شاہ اپنی دھڑکنوں کے ساتھ دھڑکتی اس کی دھڑکنوں کو محسوس کرتے نرمی سے مسکرایا تھا۔ ماضی شاہ سائیں کوئی احسن حیات صاحب آئے ہیں اور آپ سے ملاقات کا پوچھ رہے ہیں۔ لاؤنج میں یمن شاہ کے ساتھ بیٹھے حیدر شاہ کو مخاطب کرتے ان کا خاص ملازم ادب سے گویا ہوا۔ ہم آپ سے نے پوچھا نہیں کہ ہم سے کس سلسلے میں ملنا چاہتے ہیں؟ سائیں پوچھا تھا، لیکن کہہ رہے تھے صرف آپ ہی سے اپنا معاملہ بتائیں گے۔ اچھا ٹھیک ہے، آپ انہیں مہمان خانے میں بٹھائیں اور چائے ناشتے کا انتظام کروائیں، ہم آتے ہیں۔ اس کی بات پر سر ہلاتے نرمی سے گویا ہوا، جس پر وہ سر ہلاتے ہوئے باہر کی طرف بڑھ گیا۔ بابا صاحب، آپ جانتے ہیں احسن حیات کو یمن شاہ نے حیرت سے استقبال کیا، کیونکہ اس نے یہ نام آج زندگی میں پہلی بار سنا تھا، جس کے جواب میں انہوں نے نفی میں سر ہلایا۔ چلے دیکھ لیتے ہیں، شاید کوئی ضروری کام ہو۔ اتنے کہتے حیدر شاہ اپنی جگہ چھوڑ کر کھڑے ہو گئے اور پھر وہ دونوں باپ بیٹا حویلی کے ایک طرف بنے مہمان خانے کی طرف بڑھ گئے۔ السلام علیکم۔ اندر داخل ہوتے حیدر شاہ نے بلند آواز میں سلام کیا، جسے سنتے احسن حیات جو اس کمرے میں لگی
اینٹ پینٹنگس اور ستاروں کو دیکھ رہے تھے، پلٹ کر ان کی طرف متوجہ ہوتے مسکرائے تھے۔ وعلیکم السلام، ساتھ ہی آگے بڑھ کر پرشفیق اور وجیہ چہرے والے حیدر شاہ کو دیکھتے ادب سے مصافحہ کیا تھا اور ساتھ مسکرا کر یمن شاہ کی طرف ہاتھ بڑھایا، جو ایک نظر دیکھنے کے بعد وہ تھام گیا، جس کے بعد حیدر شاہ نے انہیں بیٹھنے کا اشارہ کیا تھا۔ جی برخدار، ہم آپ کی کیا خدمت کر سکتے ہیں؟ اونچے لمبے ہینڈسم اور باادب احسن حیات کو دیکھتے مسکرا کر بولے۔ ان کی بات سن کر مسکرائے تھے۔ خدمت نہیں کروانی ہے شاہ جی، بلکہ میں تو آج سوالی بن کر آپ سے کچھ مانگنے کے لیے آیا ہوں۔ اگر آپ ہاں کر دیں تو اس غریب کی جولی اور آنگن خوشیوں سے بھر جائے۔ وہ بہت ہی ادب کے ساتھ نظریں جھکا کر بولے، جبکہ ان کی عاجزی کو دیکھتے ہوئے حیدر شاہ مسکرائے۔ البتہ یمن شاہ نے منتفق نظروں سے ان کی طرف دیکھا۔ جی بولیں، اگر ہمارے بس میں ہوتا تو ضرور انشاءاللہ۔ ان کے پرشفیق لہجے کو سنتے انہیں کچھ حوصلہ ہوا تھا۔ جی میں اپنے چھوٹے بھائی محسن حیات کے لیے آپ کی بھتیجی حجاب شاہ کا ہاتھ مانگنے آیا ہوں۔ ان کے چہرے کی طرف دیکھتے مسکرا کر اپنا مدعو بیان کیا۔ البتہ ان کی بات سن کر ان دونوں باپ بیٹے کے چہرے کی مسکراہٹ سمٹی تھی۔ یمن شاہ نے رخ موڑ کر ساتھ بیٹھے حیدر شاہ کی طرف ایک نظر دیکھا اور پھر بنا کچھ کہے وہاں سے اٹھ کر اندر کی طرف بڑھ گیا۔ جبکہ اس کی ری ایکشن کو دیکھتے ہوئے احسن حیات کو حیرت کے ساتھ تشویش بھی لاحق ہوئی، لیکن پھر دل کو تسلی دیتے عاجزانہ لہجے میں گویا ہوا، شاہ جی میں نے کچھ غلط بول دیا کیا؟ نہیں ایسی بات نہیں۔ لیکن وہ ایک پل کے لیے رک کر اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگے، جو انہیں ہی امید بھری نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ آپ ہمارے گھر عزت سے رشتہ لے کر آئے، آپ کے اخلاق و آداب کو دیکھتے ہوئے ہم بہت متاثر بھی ہوئے، اور یقیناً آپ کی بھائی بھی آپ ہی ذرا سلجھے ہوئے انسان ہوں گے۔ لیکن کیا شاہ جی؟ لیکن بیٹا ہم معذرت خواہ ہیں کہ ہم آپ کی یہ خواہش پوری نہیں کر سکتے۔ ان کے وجہ چہرے کی طرف دیکھتے بہت نرمی سے گویا ہوئے، لیکن کیوں شاہ جی؟ میرے بھائی میں کوئی کمی نہیں، اخلاق و آداب کے ساتھ شکل صورت سیرت کردار میں بھی میرے مثال ہے میرا بھائی، اور عزت و شہرت سٹیٹس میں بھی ہم آپ لوگوں سے زیادہ کم نہیں۔ پھر کیا وجہ ہے اس رشتے سے انکار کی؟ حیدر شاہ کا یوں صاف انکار کر دینے انہیں بالکل بھی اچھا نہیں لگا، اور نہ ہی ان کی انا پر یہ منظور تھا کہ وہ ایسی جگہ دوبارہ بات کرتے۔ لیکن کہتے ہیں نہ، جن سے آپ محبت کرتے ہو ان کی خوشیوں کے لیے کسی کے قدموں میں بیٹھنا پڑے تو منظور ہے۔ یہاں بھی وہی بات تھی، اتنا صاف لفظوں میں انکار سننے کے بعد بھی صرف اور صرف اپنے بھائی کی خوشیوں کے لیے اپنی انا کو ایک سائڈ پہ رکھتے دوبارہ عاجزی سے گویا ہوئے۔ نہیں بیٹا یہ بات نہیں، یقیناً آپ کے بھائی بہت اچھے ہوں گے اور ان کا انداز ہمیں آپ سے مل کر ہو گیا، لیکن پہلی بات تو یہ کہ ہم دان سے باہر رشتہ نہیں کرتے، دوسرا آپ جن کا رشتہ مانگ رہے ہیں وہ بچپن سے ہمارے چھوٹے بچے یمن شاہ کے ساتھ منسوب ہے۔ ہم مجبور ہیں بیٹا، ہم آپ کی یہ خواہش پوری نہیں کر سکتے، ہماری طرف سے معذرت۔ اتنا کہتے وہ اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے تھے، جس کے بعد احسن حیات کے پاس کوئی جواب نہیں بنتا تھا وہاں بیٹھنے کا، اس لیے وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ آپ ہمارے گھر پہلی بار آئے ہیں، کچھ چائے ناشتہ تو کر کے جاتے۔ انہیں اٹھتا دیکھ حیدر شاہ مہمان نوازی نبھاتے ہوئے بولے، نہیں بہت شکریہ، اس کی ضرورت نہیں۔ ایک نظر ان کی طرف دیکھ سپاٹ لہجے میں بولتے وہ دوبارہ مصافحہ کرتے ہوئے بھائی کی طرف بڑھ گئے۔ اپنی محبت کی نام کسی اور کے ساتھ آتا یمن شاہ کی رگوں میں شرارے پھوٹنے لگے تھے۔ احسن حیات کا یوں منہ اٹھا کر اپنے بھائی کے لیے حجاب کا رشتہ مانگنا اسے انگانوں پر لٹا گیا۔ جب ملازم کے ساتھ چائے اور دوسرے لازمات لے کے آتے حجاب پر اس کی نظر پڑی، جو اس کے غصے میں مزید اضافے کا باعث بنا تھا۔ آپ یہ سب کہاں لے کے جا رہی ہیں؟ لب بیچ کر اپنے غصے کو کنٹرول کرتے دبے دبے لہجے میں بولا، اور ساتھ ہی ملازم کو وہاں سے جانے کا اشارہ کیا، جس سے جاتے دوبارہ اس کی طرف متوجہ، وہ تایا سائیں کے مہمان آئے ہیں تو بس ان کے لیے چائے۔ آپ سے کس نے کہا یہ سب کرنے کو؟ ہاں؟ اس سے پہلے کہ وہ اپنی بات مکمل کرتی وہ داڑھ کے ساتھ بولتا، جبکہ اس کی داڑھ پر وہ جی جان سے لڑ دی اور ساتھ ہی فوراً گہری سبز آنکھوں میں نمی بڑھنے لگی۔ جائے اپنے کمرے میں، اس کے معصوم چہرے کی طرف دیکھتا غصے سے بولا، آپ بہت برے ہیں، میں کبھی بھی آپ سے بات نہیں کروں گی۔ آنکھوں سے بہتے آنسو سا کے ساتھ نیم لہجے میں بولتی منہ پر ہاتھ رکھ کر بھاگ گئی تھی، جسے دیکھ کر اسے اپنے لہجے کا احساس ہوا، لیکن وہ کیا کرتا؟ اس وقت احسن حیات کی باتیں یاد کر کے دماغ میں غصے سے لہر اٹھ رہی تھی، اس لیے اسے بعد میں منانے کو سوچتے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا، جبکہ آج شام میں ہی اپنے اور حجاب کے رشتے کے بارے میں حیدر شاہ سے دو ٹوک بات کرنے کا ارادہ پکا کر چکا تھا۔ حال واسم شاہ کے ساتھ ترکی کے شہر استنبول کے ایئرپورٹ پر قدم رکھتے ہی ابیہ کے چہرے کی خوشی دیکھنے کے لائق تھی۔ اسے ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ جہاں سکندر کے شہر میں کھڑی تھی، جہاں جانا ہر ناول پڑھنے والی لڑکی کا خواب تھا۔ بالکل، جبکہ اس کے برعکس ابیہ کی مسکراہٹ دیکھتے واسم حیران نظروں سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا، جسے آنکھیں کھول کھول کر آس پاس کی چیزیں اور انسانوں کو اشتیاق سے دیکھ رہی تھی۔ ایسا کوئی عجوبہ ہی لگی، بیوقوف، تم نے کبھی پہلے انسان نہیں دیکھے کیا؟ اس کے کھلے ہوئے منہ کو دیکھتے ہوئے لوگوں کی نظروں سے امپریسڈ فیل کرتا ظفریہ بولا۔ اس پر ابیہ کی مسکراہٹ فوراً سپٹی، دیکھے ہیں کیوں؟
ना समझी से बोले, तो फिर इन्हें गौर क्यों रही हो बेवकूफ, जबकि इसकी बात रबिया ने इसे गुस्से से घुरा, जिसके बिना कोई असर लिए इसने कदम बाहर इधर बढ़ाए। इसके कदमों के साथ कदम मिलाने के लिए रबिया को तकरीबन भागना पड़ा था। एयरपोर्ट से बाहर आते इसके बिजनेस पार्टनर ने इसे पहली बार अपनी बीवी के साथ आने पर शानदार इस्तकबाल किया, जिसका वो मुस्कुरा कर शुक्रिया अदा करता, जल्द मीटिंग में मिलने का बोलता। इसके लिए लाई गई गाड़ी में सवार हुआ था और रबिया को बैठते ही गाड़ी आगे बढ़ाई गई थी। और सबके दौरान रबिया खामोश तमाशाई बने रही, लेकिन सफर स्टार्ट होते ही इसकी तवज्जो तंबोर की खूबसूरत इमारतों और नज़ारों ने अपनी तरफ मरकूज की, जिन्हें इश्तियाक से देखते हुए वो साथ बैठे वासिम शाह को बिल्कुल फरमाइश कर गई थी, जिसे देखते इसने नफी में सर हिलाया था। आमतौर पर जब भी कहीं मीटिंग के लिए जाता था तो वहाँ के होटल्स में स्टे करता था, लेकिन इस बार रबिया के साथ होने की वजह से इसने खास तौर पर शहर के बाहर खामोश कोने में पहाड़ों के दरमियान एक खूबसूरत कॉच का इंतजाम किया था, जहाँ वो हर परेशानी और शोर शराबे से दूर इसके साथ कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहता था। लेकिन अब ये के लिए फिलहाल ये सरप्राइज ही था, क्योंकि इसे सिर्फ आसिम शाह की बिजनेस मीटिंग के बारे में पता था, जिसके फौरन बाद इन्होंने वापस जाना था। लेकिन आसिम शाह इसके बाद 2 दिन इधर रुकने का इरादा रखता था, जिसके से वो फिलहाल अनजान थी। माजी बाबा साईं, मुझे आपसे जरूरी बात करनी है, दरवाजा नाक करते अंदर आते हुए मान संजीदगी से बोला। हैदर शाह, जो अरजमान शाह के साथ दोपहर वाला मामला डिस्कस कर रहे थे, इसकी अचानक आमद खामोशी होते ही इसकी तरफ मुतवज्जो बोले, हम सुन रहे हैं। मां ने एक नजर संजीदे बैठे अरजमान शाह की तरफ देखा, दोबारा इनकी तरफ देखा और फिर बिना तनवीर बांधे सीधे मद्दी की बात पर आया। मैं हिजाब से शादी करना चाहता हूँ। इसकी दो टक बात सुनते, इसके चेहरे की संजीदगी देखते इन दोनों ने बेमुश्किल अपने अमट आने वाली मुस्कुराहट छुपाई थी। लेकिन ये अचानक हिजाब से शादी करने का फैसला, ये अचानक नहीं बाबा साईं, मैं इन्हें बचपन से ही पसंद करता हूँ, बस इनकी पढ़ाई खत्म होने का इंतजार कर रहा था। लेकिन अब मुझे नहीं लगता कि अगर मैंने कुछ और देर की तो इन्हें हमेशा के लिए खो दूंगा। उनकी बात दरमियान में काटता दोपहर से दिल व दिमाग में चल रहे खदशात बयान कर गया। फिर तो आपने कर दी बरखुदार, क्योंकि हिजाब की जिंदगी फैसला हम ले चुके हैं, जिसे अब बदलना हमारे बस में भी नहीं। इसकी तरफ देखते हुए संजीदगी से गोया हो, लेकिन आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं बाबा साईं, वो मेरी मोहब्बत है, मैं नहीं जी सकता इसके बिना। और अगर आपने मुझसे मेरी हिजाब को दूर करने की कोशिश की तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा, मैं अपनी जान दे दूंगा। वो गुस्से तबश से सुर्ख होती नजरों के साथ, जिनमें हल्की नीमी भी उतरी थी, चिल्लाते हुए बोला। इसकी जरूरती सूरत को देखते इन दोनों को बस हुई और दोनों केक लगाकर हंसी। इनको हंसता देख माँ ने हैरान नजरों से इनकी तरफ देखा। कहीं नहीं जा रही आपकी हिजाब, हमेशा से सिर्फ आपकी थी और हमेशा आप ही की रहेगी। अर्जमान शाह से अपने सीने में बीचे मुस्कुरा कर बोले, जबकि इनकी बात पर यमन ने हैदर शाह की तरफ देखा। क्या वो सच कह रहे हैं या नहीं, जिस पर इन्होंने मुस्कुराकर सर हिलाया था। इसके बाद मान के चेहरे की खुशी देखने की लायक थी और वह खुशी से अपने सीने लगे अर्जमान शाह को बाजू में बेचे ऊपर उठाकर गोल गोल घुमाने लगा। यार बस कर दे, मुझे पता है तू बहुत बड़ा हो गया है अपनी यह ताकत मुजाहिर किसी और पर आजमाना। और इसको खुशी से सर पड़ते चेहरे को देखते हुए दोहमानी अंदाज में बोले। मां ने हजर होते सर खुचाया, फिर एक दूसरे की तरफ देखते दोनों भाइयों ने केक लगाया था। बहू, आपने बताया नहीं फिर कि इन्होंने क्या जवाब दिया। मोहसिन के सवाल पर एहसन हयात ने नजरें उठाकर इसकी तरफ देखा, जो मुस्कुराते चेहरे के साथ सामने बड़े नाश्ते को बिना छुए इनकी तरफ उम्मीद भरी नजरों से देख रहा था। वो जानते थे अगर इन्होंने ऐसे हकीकत बताई तो अपने भाई के चेहरे की ये मुस्कुराहट हमेशा के लिए खो देंगे, लेकिन वो उससे किसी भी किस्म की झूठी उम्मीद भी नहीं देना चाहते थे, इसलिए इसे सच बताने के फैसला करते नरमी से इससे मुखातब हुए। देखे मोहसिन, मेरी बात बहुत ही दमन से सुनिएगा और इसे समझने की कोशिश कीजिएगा। इसको तनवीर बातें देख कुछ गलत होने का एहसास इस शिद्दत से हुआ, लेकिन अपने दिल को मजबूत करता हुआ अपन मोहब्बत को खो देने का सिर्फ सोचकर ही घबराने लगा। हाँ, सर हिलाया, वो इन्होंने इनकार कर दिया। इसके चेहरे की मुस्कुराहट मान पड़ते देख मुश्किल अर्थ बोले, लेकिन क्यों बहू बेटा, वो लोग खानदान से बाहर रिश्ता नहीं करते। सेकंड, वो लड़की बचपन से और के साथ मुंसलिब है, जिसकी वजह से इन्होंने इनकार किया। इसके सवाल पर हैदर शाह की बिन मन व एन इसे सच बता गए। इसे सुनकर खूबसूरत आंखों में नींवी उतरी, जबकि अपने आई सार दिल के मुकाम पर शदीद दर्द का एहसास जागा, जिससे ऐसे अपना दम घुटता हुआ महसूस हुआ। इसके पीले पड़ते चेहरे को देखकर ऐसा याद आगे बढ़कर इसे अपने सीने में बीच गया। क्या हो गया है यार, दुनिया में कोई आखिरी लड़की तो नहीं। और मेरे बेटा तो इतना प्यारा है, जिसके लिए भी दुनिया की सबसे हसीन लड़की ढूंढ के लाऊंगा, लेकिन वो हजाब नहीं होगी ना। इसे अपने हल्के में कुछ अटकता हुआ महसूस हुआ, जबकि आंखों में ठहरी नीमी आंसू की शक्ल सुर्ख व सफेद गालों पर बह निकली, जिसे देखते ऐसा हयात बेबसी से अपने लब बीचे और इसे दोबारा सीने से लगाना चाहा। लेकिन वो तो कदम पीछे लेता तेज रफ्तार से बाहर की तरफ बढ़ा, जब एहसन हयात ने इसे खास मुलाजम को इसके पीछे भेजा था, ताकि उसकी हालत में कोई गलत कदम न उठाए।
حیدر شاہ نے یمن حجاب کے ساتھ ارزمان اور رباب کا راستہ بھی طے کر دیا، جس پر دونوں بھائی بہت خوش تھے اور خوش ہوتے بھی کیوں نہ، آخر ان کی محبت بنا کسی رکاوٹ کے ان کی جھولی میں ڈال دی گئی تھی۔ جب سے ان کا رشتہ طے ہوا، نکاح کی ڈیٹ رکھی گئی، حجاب مان سے چھپتی پھر رہی تھی، کیونکہ اس نازک جان کے لیے اس کی لو دیتی نظروں کا سامنا کرنا بہت مشکل تھا۔ البتہ ارزمان شاہ اپنی سنجیدہ طبیعت کی وجہ سے ان سب چیزوں سے پرہیز کرتے تھے۔ دوسری طرف محسن حیات نے ان دونوں میں خود کو مکمل طور پر کمرے میں بند کر رکھا تھا، جس کے پیش نظر احسن حیات بہت پریشان تھے۔ صرف ان کی خاطر کچھ پل کے لیے وہ باہر آتا، چھوٹی مسکراہٹ چہرے پر سجا کر بیٹھ جاتا، لیکن ان کی کام پر جانے کے بعد خود کو دوبارہ کمرے میں بند کر لیتا۔ یونیورسٹی اور دوستوں کے ساتھ باہر جانا ان دنوں وہ مکمل طور پر ترک کر چکا تھا، جسے دیکھتے ہوئے احسن حیات نے خود اس کی یونی کی بیسٹ فرینڈ کو فون کر کے حیات مینشن میں بلا لایا تھا، تاکہ اسے سمجھا بجھا کر زندگی کی طرف واپس لانے کی کوشش کرے، کہیں باہر گھمانے لے کے جائے، جس کے اس کا موڈ فریش ہو سکے، ورنہ احسن حیات تو ان سب چیزوں سے صاف لفظوں میں انکار ہی کر چکا تھا۔ محسن کا دوست، جس کا نام شہریار تھا، وہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا، جس میں مکمل طور پر اندھیرا چھایا، بالکل اس کمرے کی مالکین کی زندگی کی طرح۔ اس نے آگے بڑھ کر کمرے کی کھڑکیوں سے پردے اٹھا کر سورج کی روشنی کو اندر آنے سے روکا۔ محسن، جو اندھے پلوں میں منہ چھپائے بیٹھا تھا، کمرے میں قدموں کی آواز پر پلٹ کر اس کی طرف دیکھا، جو اسے ہی ہمدردی نظروں کی طرف سے دیکھ رہا تھا۔ یہ تو نے اپنا کیا خیال بنا لیے ہے یار؟ ایک نظر اس کی پرسبردہ سے حلیے کی طرف دیکھتے افسردگی سے گویا ہوا، بڑھتی ہوئی شے، بچھانے میں بکھرے بال، پیلی رنگت، آنکھوں کے نیچے سیاہ ہلکے، وہ کہیں سے بھی اس کا دوست محسن حیات نہیں لگ رہا تھا، جس کی وجاہت کی ایک دنیا دیوانی تھی، جس کچھ یار نہیں، بس ایسے ہی۔ کیا ایسے ہی؟ وہ دنیا میں کوئی آخری لڑکی نہیں جس کے پیچھے تو نے اپنی یہ حالت کر لی ہے؟ اب کوئی غصے سے بولا، جس پر دل سمجھ، لیکن میری محبت تو ہے نا؟ کیا ٹھیک ہے مان لیتے ہیں، لیکن تو نے اس محبت کو پانے کی کوشش بھی تو نہیں کی نا؟ جس پر اس نے ہاں میں سر ہلایا تھا۔ محسن نے آگے بڑھ کر اسے اپنے سینے میں بیجا، پھر ایک دم بستر چھوڑ کر واش روم کی طرف بڑھا فریش ہونے۔ جب پیچھے سے شریانے سے مخاطب کہ ارے کہاں چلے؟ یونیورسٹی کے لیے تیار ہونے؟ اور کہاں تمہاری ہونے والی بھابھی سے اپنی محبت کا اظہار بھی کرنا ہے؟ آپ کے مسکرا کر شرارت سے گویا یار بڑے بے مروت ہو، دوست کو چائے ناشتے کا ہی بھی نہیں پوچھا، وہ منہ پھلا کر بولا، جس پر محسن نے اپنی شرٹ اتار کر اس کے چہرے پر ماری۔ تجھے سیدھا اپنی شادی کے لڈو کھلاؤں گا، آنکھ دبا کر شرارتی کہتے واش روم میں بند ہو گئے، جبکہ پیچھے وہ گہرا سانس کھینچتا نفی میں سر ہلا گیا۔ ان دونوں بہنوں کو تو شادی سے ہے کل، اپنے کانوں میں گونجتے بار بار اس نفسوں کی بارکائی سے بچنے کے لیے اس نے اپنے دونوں کانوں پر ہاتھ رکھے۔ نہیں، ایسے کیسے ہو سکتا؟ وہ صرف نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، ہردانی انداز میں چیختے محسن حیات نے ڈریسنگ ٹیبل پر رکھی تمام چیزیں زمین پر پھینکی تھی، جس سے اس کی قیمتی سامان کے ساتھ پرفیوم کی ہی بوتلیں بھی زمین پر ایک ساتھ گری تھی، جس سے خوشبو سے یکدم پورا کمرہ معطر ہوا۔ لیکن اس خوشبو کی مالک زندگی سطح پر وہ چڑک کے پھول جیسی تھی، جسے خوشبو کے ساتھ ساتھ زندگی کے سارے رنگ بھی نچوڑ لیے تھے، اور وہ کچھ نہیں کر سکا سوائے خاموشی اختیار کرنے کے۔ ایک اندھیرے سے بھرپور کمرے میں وہ تنہا اپنی قسمت پر ماتم کرنا ٹھنڈے ماربل کے فرش پر گھٹنے کے بل گرا تھا، جس سے فرش پر بکھرے کانچ اس کے وجود میں بوس ہوتے اسے بری طرح زخمی کر گئے۔ لیکن یہاں پرواہ کسے تھی؟ اب تو نہ اس کے اندر کوئی احساس وجہ تھا، نہ ہی کوئی ایسی حس جس سے وہ اپنے وجود میں اٹھنے والے اس جان لیوا درد کو محسوس کر سکتا۔ اس کے اندر تو بس وحشت بسی تھی، جس سے اسے ہر سان سے عاری انسان بنا دیا۔ اس کے چاروں طرف بس ایک ہی چیز کا راج تھا، اور وہ تھی خاموش گہری موت جیسی خاموشی۔ جبکہ اس کے کمرے سے توڑ پھوڑ کی آواز سن کر پریشان ہوتے احسن حیات اوپر کی طرف بھاگے تھے، جس نے اپنے کمرے اندر سے بند کر رکھا تھا۔ محسن، دروازہ کھولو میری جان، آپ کو میری قسم، خبردار اگر آپ نے خود کو کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ آپ کو وہ لڑکی چاہیے نا، میں لا کر دوں گا، لیکن پلیز خود کو مت کیجیے گئے۔ وہ مسل دروازہ ناک کرتے احتجاجی لہجے میں بولے، لیکن دوسری طرف مکمل خاموشی چھائی تھی، جس نے ان کی پریشانی میں مزید اضافہ کیا، جس کے چلتے وہ ملازم کا انتظار کیے بنا دروازے کی ڈپلیکیٹ چابی لینے گیا، دروازہ توڑنے کی کوشش کرنے لگے۔ وہ تھوڑی دیر بہت تک دو کے بعد کھل بھی گیا۔ اندر داخل ہوتے ان کی سیدھی نظر زمین پر گھٹنے کے بل بیٹھے محسن حیات پر پڑی، جبکہ اس کے گھٹنوں سے بہتے ہوئے اس کو دیکھا وہ تڑپ کر اس کے قریب پہنچے، اسے اپنے سینے میں بیچ کے، جس سے فرش میں بکھرے کچھ کانچ ان کے وجود میں بوست ہوئے، لیکن جہاں پرواہ کسے تھی، کیونکہ ان کی نظر میں یہ تکلیف اپنے سامنے بیٹھے اپنے بھائی کی درد کی آگے کچھ نہیں تھی۔ یہ کیا حرکت ہے؟ اگر آپ کو کچھ ہو جاتا، اٹھے جہاں سے جہاں دیکھے خون بہہ رہا ہے۔ لیکن دوسری طرف اب بھی مکمل خاموش ہوئے ایسے بے حس حرکت بیٹھا تھا کہ احسن حیات کو گمان ہوا کہ زندہ بھی ہے یا نہیں، اس لیے انہوں نے اسے بری طرح چھوڑا تھا۔ آج وہ لڑکی اتنی ضروری ہوگی آپ کے لیے کہ آپ کے بھائی کی محبت کو بھول گئے؟
एक पल के लिए ये नहीं सोचा कि अगर आपको कुछ हो गया तो आपको ये भाई कैसे जिएगा। आपको वो लड़की चाहिए ना, ठीक है मैं आपको ला के दूंगा, लेकिन आपको मुझसे वादा करना होगा आप खुद को कोई नुकसान दोबारा नहीं पहुंचाएंगे। उनकी बात सुनकर मौसम की पथरी हुई आंखों में जब्श हुई और इसकी नजरें उठाकर इनकी तरफ देखा, जिसे देखते उन्होंने हाँ मुस्कुराया। चले उठे अब। वो इसे उठाने की कोशिश करते प्यार से बोले, जिसे सुनकर इसके लबों पर अफसरदा सी मुस्कुराहट आई। इसने अपनी जबर से सुर्ख नजरें उठाकर एक बार फिर अपने भाई की तरफ देखा, जो इससे बेइंतहा मोहब्बत करता था। फिर धीरे से अपने वजूद ढीला छोड़ते इनके वजूद का हिस्सा बना। इन्होंने इसके गिर्द अपने सारा तंग करते खुद में बीजा था। कुछ देर यूं ही अपने सीने से लगाए रखने के बाद जब इसके खुद से अलग करना चाहा तो इसका सर जो इनके कंधे पर था एक तरफ लड़क गया, जिसे देखते वो परेशान हुए। मोहसिन क्या हुआ आपको? इसका चेहरा थपथपाते उठाने की कोशिश करते, जिसके इस वजूद में अब जिंदगी की कोई रमक बाकी ना थी। लेकिन अपने हशात की नफी करते इसे अपने बाजू में उठाकर बाहर की तरफ भागे। अपने बड़े साहब के बाजू में मोहसिन हयात को बेहोश देते मुलाजमों ने दौड़कर गाड़ियां निकाली। अस्पताल पहुंचते ही स्ट्रेचर पर ले आते इमरजेंसी में ले जाने लगे, जहां के हमले में एहसन हयात जैसे बड़े आदमी को देखते भगदड़ मच गई थी। डॉक्टर मेरे भाई को कुछ नहीं होना चाहिए, वो मेरी जिंदगी है। तुम्हें जितनी दौलत चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन प्लीज इसे कुछ नहीं किसी भी तरीके से बचा लो, और अगर इसे कुछ हुआ तो याद रखना मैं तुम्हारे इस अस्पताल की एंड से एंड बचा दूंगा। डॉक्टर को गर्भनाथ से पकड़कर डांटते हुए बोले, जिस पर इसने डरते हुए हाँ में सर हिलाया और फिर अंदर की तरफ बढ़ गया। इनके लिए इंतजार के लम्हे क़यामत के लम्हात से कम नहीं थे, लेकिन इन्हें ज्यादा इंतजार नहीं करना। कुछ देर बाद डॉक्टर सर झुकाए बाहर आए, जबकि इसके चेहरे झुके सर को देखते इन्हें अपनी सांसें बंद होती महसूस हुई। क्या हुआ? मैं मुश्किल ही पूछा। सर आपने इन्हें लाने में देर की थी, इनकी डेथ तो हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही हो चुकी थी। ये क्या कह रहे हो? ऐसा नहीं हो सकता, तुमने कोशिश ही नहीं की इसे बचाने की। इस डॉक्टर को घबराहट से पकड़ते हरजानी अंदाज में चीखते हुए बोले, सर हमारी कोई गलती नहीं, हम जानते हैं इनकी सांसें बंद हो चुकी हैं, हमने अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन हार्ट अटैक की नौबत इतनी गहरी थी कि एक झटके में इनकी जान ले लेगी। लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है? अभी इसकी उम्र ही क्या है जो इसे हार्ट अटैक आता? जरूरी तुम इन लोगों ने मारा है मेरे भाई को। सर ये कैसी बातें कर रहे हैं, हम भला ऐसे क्यों करेंगे? हैरान तो हम भी हैं इनकी उम्र को देखकर, लेकिन शायद इन्होंने किसी ऐसी बात का सदमा लिया जो इनका दिल बर्दाश्त नहीं कर पाया और इनकी धड़कनें थम गई। उनकी बात और कंडीशन को समझते हुए नरमी से गोया हुआ, जिसे सुनकर एहसन हयात के हाथ खुद ब खुद इसकी गिरबान से नीचे आ गए थे, और वो काफ़ी हद तक मौसम की इस हालत के पीछे की वजह को समझ गए। कब के जबत किए हुए आंसू आंखों से फिसल कर चेहरे पर निकले थे। फ्रेश होकर तैयार होते शरिया के साथ खुशी खुशी यूनिवर्सिटी गया था, जहाँ ढूंढने से भी इसे हिजाब नशा नहीं मिली थी, जिस पर काफ़ी हैरान हुआ। जिसके बाद इसने इसकी क्लास फेलो से इसके बारे में दरियाफ्त किया, जो हिजाब तो नहीं अलबत्ता रबाब की बहुत अच्छी दोस्त थी, जैसे इसने कई बार इन दोनों के साथ बैठे देखा और इसने ही इन दोनों की शादी के बारे में बताया था। तो ये सब जानकर इसे बर्दाश्त नहीं हुआ। इसकी बाईं साइड शदीद दर्द की लहर उठी थी। शरिया जो उसके साथ ही मौजूद था, इसे इसके घर छोड़ने का बोलना था, लेकिन मुझे तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही, मैं कह रहा हूँ ना मुझे घर छोड़ दो तो बस छोड़ दो। इसके गुस्से से बोलने पर वह सर हिलाता खामोशी से इसके घर छोड़ गया था। जहाँ पहुंचते ही इसने खुद को कमरे बंद बंद करते दिल में उठती तकलीफ को नजरअंदाज करते अपने नाकाम मोहब्बत का गम मनाने लगा। वक्त गुजरने के साथ साथ इसकी तकलीफ में भी इजाफा होता जा रहा था, लेकिन वो लब बीजे का चुपचाप इसे बर्दाश्त करता रहा। और ऐसे रियाजी कहना है कि वो इसकी मोहब्बत इसे ला कर देंगे। इसने हैरान नजरों से इनकी तरफ देखा। वो जानता था कि वो जो कह रहे हैं इससे कर भी गुजरेंगे, लेकिन वो चाहकर भी अपनी मोहब्बत के नाम पर बदनामी की कालिक नहीं लगा सकता था। लेकिन तकलीफ ज्यादा होने की वजह से लफ्ज इसके मुंह से ही निकलने से इनकारी थे, इसलिए इन्हें अपने पास बैठा सीने से लगाता सुकून महसूस करते धीरे से अपनी चलती आंखें बंद कर गया। कुछ कहने के लिए खुलते इसके लब फड़फड़ा करेंगे, वो यही सांस सागन हो गई। शाह हवेली में आज जहाँ खुशियों का समा था, अरजमान शाह यमन शाह अपनी मोहब्बत को मुकम्मल करते जिंदगी का सफर शुरू किया था। वह एहसन हयात जो कि कंधे डगमगाते कदमों के साथ अपनी जान से प्यारे भाई अपनी जिंदगी को मन मिट्टी तरह दफना कर हयात मेंशन जहाँ इस वक्त दहशत छाई हुई थी वह दाखिल हुए। इस घर की वीरानियत और अपने हाली हाथों को देखते जोरों जोरों से चिल्लाने लगे। वे इस वक्त अपने गुस्से बेजान चीजों पर निकाल रहे थे। शीशे की मेज को इतनी जोरदार ठोकर मारी गई कि अगर टूटने के बाद इसके टुकड़े पूरे फर्श पर बिखरे हुए थे। सिर्फ इतना ही नहीं, जो जो चीज इसके हाथ आ रही थी वो सिर्फ तोड़ते जा रहा था। सिर्फ चंद ही मिनटों में इसने खूबसूरत हाल का नक्शा बिगाड़ कर रख दिया, जबकि घर के मुलाजिम एक तरफ खड़े थर थर कांप रहे थे। इन्होंने अपने मेहरबान और रहमदिल मालिक का ये रूप पहली बार देखा था, जिसने कभी नौकरों से भी ऊंची आवाज में बात नहीं की थी। आज वह पूरी कुव्वत से चीख रहा था,
نہیں چھوڑوں گا، کسی کو بھی نہیں چھوڑوں گا، اس ایک کا کیا پورا خاندان بھگتے گا۔ میں نے آج اپنا کچھ سرمایہ کھویا، اسے چھیننے والوں کو کبھی خوشی نہیں رہنے دوں گا۔ ایک دردناک موت دوں گا کہ انہیں اپنے پیدا ہونے پر افسوس ہوگا۔ اس کے لفظ میں وحشت تھی، آنکھوں اور لہجوں میں ایسی حیوانیت اور درندگی کے سننے والے کی روح کانپ جائے۔ اور پھر توانا مرد حال کے بالکل وسط میں گھٹنوں کے بل بیٹھا اپنے ہونے والے نقصان پر، جس کا کوئی مداوع نہیں تھا، زور قطار رو رہا تھا۔ ایئرپورٹ پہ اس کانچ میں پہنچنے کے لیے انہیں تقریباً 2 سے 2.5 گھنٹے لگ گئے تھے، اور اب یہ جو پہلے ہی اتنا سفر کر کے آئی تھی، نہ چاہتے ہوئے بھی اپنی تھکاوٹ کی وجہ سے آنکھیں بند ہو گئی، جس کی وجہ سے وہ دیکھ نہ سکی کہ واسم اسے کہاں لے کے آیا۔ پتھریلے راستوں سے گزرتے ہوئے جب یہ گاڑی کو بار بار زوردار جھٹکے لگے تو ہڑبڑا کر اٹھی۔ اس کی نظریں باہر کے نظارے پر تو چند پلوں کے لیے محبوب رہے گی۔ ہر طرف اونچے اونچے برف سے ڈھکے پہاڑ، دور دور تک پھیلی ہریالی، اور اس کے روئی کے گالوں جیسے گرتی برف، درختوں پر بیٹھے پرندوں کی چہچہاہٹ، اور دور کہیں بہتے ہوئے پانی کا شور جو اس خاموشی میں سنائی دے رہا تھا۔ سب کچھ بہت ہی مشہور کرنا جب گاڑی ایک جھٹکے سے 2 پہاڑیوں کے بالکل درمیان زمین سے کافی اوپر برف کے ڈھلے ہوئے لکڑی کے خوبصورت کوچ کے سامنے رکی، جو اسے محبوب نظروں سے دیکھ کر خوشی سے واسم کی طرف پلٹی، جو اسے ہی نرم نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ واہ، سب کتنا پیارا ہے، آپ نے مجھے پہلے نہیں بتایا کہ ہم ایسی جگہ جا رہے ہیں، مجھے لگا ہم کسی ہوٹل میں اسٹے کریں گے، اگر آپ پہلے بتا دیتے تو تمہارے چہرے کی یہ خوشی کیسے دیکھتا۔ بہت ہی نرم اور چاشنی میں ڈوبا لہجہ، جسے سن کر ابیا تو خوشی کم اور حیرت زیادہ ہوئی تھی، جبکہ اس کی حیرت کو دیکھتے ہوئے مسکرایا۔ چلو آ جاؤ، اتنا کہتے خود کو باہر نکل گیا۔ یہ نیو چڑھا کر یہ اتنا میٹھا کیسے ہو گیا؟ بیا کچھ تو گڑبڑ ہے، اس کی پش کو پرسوچ نظروں سے دیکھتے خود سے بڑبڑائی، پھر اس کے دوبارہ اشارہ کرنے پر سر ہلا کر باہر نکلی، لیکن باہر نکلتے ہی وہاں کی سرد ہوائیں اس کے وجود سے ٹکرائی، اسے تھرتھرانے پر مجبور کر گئی، اور اس کے دانت بجنے لگے۔ وہ اپنے دونوں ہاتھ اڑی ہوئی چادر میں چھپا کر واسم کی طرف تیز قدموں سے بڑھی۔ اسے سردی سے کانپتا دیکھ اس نے فوراً اسے اپنے گرم خسارے میں لیا۔ ابھی نے نظریں اٹھا کر اس کے خوبصورت چہرے کی طرف دیکھا، اتنی کیئرنگ انداز، اسے حیرت کا دوسرا جھٹکا لگا۔ واسم صاحب نے اس کی سنہری آنکھوں میں دیکھا، جو کچھ پل تکنے کے بعد انہیں ہونٹوں سے چھوا، جس پر نظریں جگا گئی، اور اسے یوں ہی اپنے خسارے میں لے کر اوپر کی طرف بڑھا تھا۔ جیب سے چابیاں نکال کر دروازہ کھولے وہ دونوں اندر داخل ہوئے۔ ابھی نے حیران نظر سے چھوٹے لکڑی کے بنے ہوئے گھر کو دیکھا، جو چھوٹا ہونے کے باوجود بھی بہت خوبصورت اپنی میں سالاف تھا۔ جگہ زیادہ تو نہیں تھی، بس سامنے ایک روم تھا اور اس کے آگے چھوٹا سا لاؤنج، جس میں ایک صوفہ جبکہ 2 لکڑی کی کرسی رکھی ہوئی تھی، جن کے بالکل سامنے آگ جلانے کے لیے اولاد دان تھا۔ ایک طرف چھوٹا سا اوپن کچن، یعنی کہ زندگی کی ساری آسائشوں کو اس چھوٹی سی جگہ پر سمیٹ دیا گیا تھا۔ آصف سے لے کر کمرے کی طرف بڑھا، جس میں ایک لکڑی کا ڈبل بیڈ، جس پر سفید چادر بچھی ہوئی تھی، جبکہ اس زمین پر بھی سفید قالین بچھا ہوا تھا جس میں پاؤں ڈس رہے تھے۔ دائیں طرف بیٹھنے کے لیے ایک سنگل صوفہ، ایک طرف لکڑی کی الماری اور اٹیچ باتھ روم بھی تھا۔ بس کیسا لگا تمہیں یہ گھر؟ اپنا کوٹ اتارتے ہوئے آصف نے سوال کیا۔ بہت 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 پیارا، سب کچھ بہت اچھا ہے، اور ویسے یہ میرے جہاں کا شہر ہے، اس کی کوئی بھی چیز بری نہیں ہو سکتی، وہ ایکسائٹڈ سے خوش ہو کر بولی، جبکہ اس کی بات پر واسم نے پلٹ کر حیران نظروں سے دیکھا، جس کے لبوں پر خوبصورت مسکراہٹ تھی، لیکن اسے یہ مسکراہٹ بالکل بھی اچھی نہیں لگی۔ اس کا کسی اور کو میرا کہنا پتہ نہیں کیوں اسے دیش میں دل آ گیا، جس کے چلتے وہ اس کے قریب آتے اسے بازوؤں کو سختی سے پکڑ کر پشت پر لگا گیا۔ کون جہاں؟ آنکھوں میں دیش کی سرخیاں لیے غصے سے بولا۔ اس کا جہاں نام پر ری ایکشن دیکھتے وہ کافی حیران ہو، جبکہ اس کی پکڑ سے بازوؤں وہ درد ہو رہا لگ۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ چھوڑیں مجھے، درد ہو رہا ہے۔ میں نے پوچھا کون جہاں؟ تمہاری ہمت کیسے ہوئی اپنا کہنے کی؟ اس کی بات کا بنا اثر لیے ہی کہی، جبکہ بازو اپنی گرفت پر اشکو سخت تھی۔ کوئی بھی ہو، آپ کو اس سے کیا؟ وہ بھی ضد میں آ کر اس کی سرخ آنکھوں میں دیکھتی اکڑ کر بولی، جب نے اس اپنی آنکھوں بند کرتے غصے کو کنٹرول کرنے کی کوشش سے دوبارہ کھولا۔ ابیا مجھے غصہ مت لاؤ، میں اپنا غصہ دلا رہی ہوں، آپ اور جو آپ کر رہے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ دو بدل بولی، جس میں نبیہ کی بازو پر گرفت ہلکی کی۔ میں آج کے بعد تمہارے منہ سے یہ نام نہ سنوں، ورنہ بالکل بھی اچھا نہیں ہوگا، وہ وارننگ دینے والے انداز میں بولتا ایک جھٹکے سے چھوڑ کر پیچھے ہوا۔ اب ابھی کو معاملہ کچھ سمجھ آنے لگا، مطلب ڈریگن کو اس کا جہاں اپنا کہنا اچھا نہیں لگ رہا، وہ جیلس ہو رہا ہے، جسے سمجھ کر اس کے چہرے پر شرارتی مسکراہٹ آئی تھی۔ میں تو کہوں گی میرا ابھی وہ مکمل جمل کرتے جو واش روم کی طرف بڑھ رہے واسم اس کی بات سن کر 4 قدم فاصلہ 2 قدموں میں طے کرتے ہوئے اسے اپنے حصارے میں لیٹا بیڈ پر گڑاتے اس کی سانسوں پر قابض ہوا، اور اس کلاس میں اس کا شدت تھی کہ ابھی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور وہ بچتائی اس ڈریگن کو چھیڑ کر اس نے واسم کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے پیچھے دھکیلنا چاہا، لیکن وہ 1 انچ نہ ہلا۔ اسے اچھی طرح سبق سکھانے کے بعد اس کی سانسوں پر زیادہ بشیر تھوڑا پیچھے ہوا،
لیکن اسے اپنے حصار سے آزاد نہیں کیا۔ کون ہے جہاں؟ سوال دہرایا۔ ابیا نے نیم آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا، جن میں شکوہ تھا اس کے لیے ایسے سوالوں پر جس کا واسم نے کوئی اثر نہیں لیا۔ اس کو خاموش دیکھتے دوبارہ جھکنے لگا۔ ایک کہانی کا کریکٹر ہے، اسے روکتے ہوئے بولی، جس سے اسے کچھ سکون ملا، لیکن پھر بھی ابھی کا اسے اپنا کہنا اسے پسند نہیں آیا۔ جو بھی ہے، لیکن آج کے بعد ان لبوں سے میں اس کا نام نہ سنوں۔ ان پر صرف اور صرف میرا نام ہونا چاہیے، صرف واسم شاہ کا۔ آج کے بعد تم صرف مجھے اپنا کہو گی۔ تمہاری ان لبوں سے سانسوں خطے کے دھڑکنوں میں بھی صرف میرا نام گونجنا چاہیے۔ اس کے دل کے مقام پر ہاتھ رکھتے جنون سے بولا۔ اس کی اتنی باز ویکنس کی وجہ دیکھتے ہوئے وہ کچھ سہمی تھی، اور میں یہ بات بار بار نہیں سمجھاؤں گا، اسے اپنے چھوٹے سے دماغ میں اچھے سے بٹھا لو۔ اسے سنتے اس نے منہ بنایا۔ مطلب وہ اسے چھوٹے دماغ والی کہہ رہا ہے؟ جس پر واسم میں مسکراتے ہوئے ایک بار پھر جھکتے نرمی سے اس کے زخمی لبوں کو چھوا تھا، اور پھر دھیرے سے اپنے حصار سے آزاد کرتے اٹھا۔ واش روم جانے لگا جب کچھ یاد نہیں پڑتا۔ کیا کھاؤ گی؟ میں آرڈر کر دیتا ہوں، کیونکہ ڈیلیوری میں بھی ٹائم لگے گا۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں، گھر میں ہی کچھ بنا لوں گی، کچن میں گروسری کا سامان پڑا ہوا ہے۔ آر یو شیور؟ مطلب سفر کی تھکی ہوئی آئی ہو؟ اس کا خیال سے بولا۔ نہیں، کوئی بات نہیں، میں مینیج کر لوں گی۔ جس پر کندھے اچھا کر واش روم کی طرف بڑھ گیا، جبکہ پیچھے ابیا کی آنکھوں میں کچھ سوچ کر مسکرائی۔ وہ اکیلے نہیں گیا، بلکہ اپنی بیوی کو ساتھ لے کر گیا ہے۔ تم تو کہہ رہی تھی کہ وہ تمہارے جال میں پھنس گیا، لیکن مجھے تو ایسا نہیں لگ رہا۔ اپنی آنکھوں میں شعلے بڑھ کر غصے سے بولا، ساتھ ہی ایک ہاتھ اس کی پتلی سی گردن دبوچتے ہوئے بولا۔ مارفا کو اپنا دم گھٹتا ہوا سر ہو سکتا ہے دنیا دکھاوے کے لیے اسے اپنے ساتھ لے کے گیا ہو، مجھے پورا یقین ہے، ورنہ پیار تو وہ صرف مجھ سے ہی کرتا ہے۔ میں آپ کو اس بات کی گارنٹی دیتی ہوں، بس تھوڑا سا انتظار، پھر واسم شاہ ہمارے ہاتھوں میں ہوگا۔ اس کی بات سن کر جھٹکے سے چھوڑا اور گلے پر ہاتھ رکھ کر کھانسنے لگی۔ ایسا ہی ہونا چاہیے، ورنہ آگے تم خود سمجھدار ہو۔ زفریہ کہتا جا کر صفحے پر بر جمع ہوا، جب اس کے اشارے پر مارفا وائن گلاس میں حرام مشروبات بھر کے اس کی گود میں آ کر بیٹھی تھی، جس کی کمر کو دونوں ہاتھوں سے بھیج کر اس نے اپنی اور قریب کیا اور اس کے سینے کے ساتھ ٹکرائی۔ مارفا نے وائن کا گلاس اس کے لبوں کے ساتھ لگانا چاہا، جب اس کے ہاتھ سے تھامتے ہوئے اسے روکا۔ مارفا نے سوالی نظروں سے اس کی طرف دیکھا، جن آنکھوں میں ہماری لیے اسی چہرے کی طرف ہی دیکھ رہا تھا، اور پھر وہ گلاس کو تھوڑا اوپر اٹھاتے ہوئے اس کے حسین لبوں پر قطرہ قطرہ ڈالنے لگا، جو اس کے لبوں پر پھسل کر گردن سے ہوتے وجود کی گہرائیوں میں اتر گیا، اور پھر وہ گلاس فرش پر پھینک کر اس کے لبوں پر جھکا اور شراب کی بوندوں کے ساتھ ساتھ اس کے ہونٹوں کی شدت سے کاٹنے لگا، اور وہاں سے ہوتا تھوڑی پر گردن کی طرف آیا، جبکہ اس کے دونوں ہاتھ بے تکلیفی سے اس وجود کی نرماہٹ کو محسوس کر رہے تھے۔ جب اس کے ہونٹوں سے کوئی سخت چیز ٹکرائی، اس نے آنکھیں کھول کر اس کے گلے میں جھولتے بینڈیج کو دیکھا، جو دیکھنے میں کافی اسپیشل لگا، جسے ایک جھٹکے سے کھینچ کر اتارتے ہوئے پھینکنے لگا۔ اس کی بناوٹ کوئی دیکھتے نہ رکا، یہ بہت غور سے اس کا تجربہ کرنے لگا۔ یہ تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ اسی بیوقوف نے دیا ہے، اتراتے ہوئے بولی اور ادا سے بولی، جب آنکھوں میں قہر بھر کے اس کی طرف دیکھا۔ مارفا کو یکدم اپنی سانسیں خشک ہوتی محسوس ہوئی۔ بن گیا کھانا؟ واسم اپنی شرٹ کے بازو فولڈ کرتے کچن میں داخل ہوتے بولا، جسے ایک نظر چمکتی آنکھوں سے دیکھتی مسکرائی۔ جی بس آپ بیٹھے، میں کھانا لگانے لگی ہوں۔ جس پر سر ہلاتا ہاں میں چھوٹے سے ڈائننگ ٹیبل جس کی گرد صرف 2 کرسیاں تھی رکھی ایک پر جمع ہو گیا۔ ابیا نے سلیقے کے ساتھ ڈائننگ ٹیبل پر کھانا چنا، اس کی پلیٹ میں بریانی کے ڈالتے ہوئے اس کے چہرے پر مانی حیثی مسکراہٹ رقص کر رہی تھی، پھر اپنی جگہ پر جمع ہوتے اپنے لیے کھانا نکالنے لگی۔ کیا ہوا، کھانا شروع کریں؟ اسے اپنی طرف دیکھتے پا کر نرمی سے بولی۔ واسم، جس کا سارا دھیان اس کی طرف تھا، اس کے ہونٹوں میں مچلتی مسکراہٹ کو دیکھ کر کچھ گڑبڑ کا احساس ہو رہا تھا، لیکن پھر سر جھٹکتے ہوئے فوق اٹھا کر پہلا نوالہ لیا۔ ابیا جو چور نگاہوں سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی، واسم نے نظریں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا، اور پھر بنا کچھ کہے دوبارہ آرام سے کھانا کھانے لگا، جبکہ اس کو سکون سے کھانا کھاتے ابیا نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا، جس کا چہرہ ضبط کے چکر میں مکمل سر ہو چکا تھا، لیکن پھر بھی وہ بنا رکے کھا جا رہا تھا۔ ابیا اس کے چہرے کی طرف دیکھتی اٹھ کر فوراً بھاگ کر اس کے لیے پانی لے کر آئی تھی، جو اسے سبق سکھانے کی جان بوجھ کر ٹیبل پر نہیں رکھا تھا، اور اس کے ساتھ اس کے ہاتھ پر اپنا نازک ہاتھ رکھتے مزید کھانے سے روکا۔ واسم شاہ نے اسے سرخ ڈوریوں والی اوشن بلیو آئیز اٹھا کے دیکھا، جس پر شرمندگی محسوس کرتے سر جھکا گئی۔ پانی اس کی آنکھوں کی سرخی دیکھ کر شرمندگی سے منمناتے ہوئے بولی، لیکن جو اب ناتواب بھی خاموشی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ جب ابیا نے ہاتھ بڑھا کر خود اس کے ہونٹوں سے گلاس لگانا چاہا، جسے جھٹکتے ہوئے اپنی جگہ سے کھڑا ہوتا اسے بنا ایک لفظ بولے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ ابیا نے نیم آنکھوں سے اس کی چوڑی پشت کو دیکھا، اپنے کیے پر اسے اب شدید ملال ہو رہا تھا،
دوپہر والی بات کا بدلہ لینے کے لیے اس نے جان بوجھ کر کھانے میں زیادہ اسپائسی ایڈ کی تھی، جیسے کہ وہ تینوں اکثر بنا کر کھاتی تھی، جو اکثر زبران ان سے چھین کر خود کھاتا تھا۔ لیکن واسم اور زارب شاہ تیز مرچی مسالوں والے کھانا نہیں کھا سکتے تھے، ان سے ان دونوں کی طبیعت خراب ہو جاتی تھی، اور یہ وہ واحد چیز تھی جو ان دونوں کی ملتی تھی۔ اس لیے حویلی میں خاص طور پر اس بات کا خیال رکھا جاتا تھا کہ اس نے تو صرف ایک چھوٹا سا مذاق کیا، اسے نہیں پتا کہ واسم وہ کھانا کھا لے گا۔ اس کی بگڑتی ہوئی حالت کا اندازہ تو اسے اس کے سرخ ہوتے چہرے سے ہو گیا، جس پر وہ بے حد شرمندہ تھی، لیکن اسے ایسے بھی تو نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ جب کچھ سوچ کر مسکراتے ہوئے کچن کی طرف بڑھی، ہاتھ میں ٹرے لیے کمرے میں داخل ہوئے، جہاں واسم شاہ نے سردی میں کمرے کے کھڑکی کھولے، جس نے پورے کمرے میں سردی کی شدت کو بڑھا دیا۔ باہر اندھیرے میں پتہ نہیں کیا ڈھونڈ رہا تھا۔ واسم، ابیہ نے پکارا، جس کا جواب دینا اس نے ضروری نہیں سمجھا۔ سوری، میں صرف مذاق کر رہی تھی۔ ٹرے بیڈ پر رکھتے ہوئے اس کی تھوڑا قریب جاتی شرمندگی سے گویا ہوئی، لیکن دوسری طرف مکمل خاموشی۔ جب اس کی برداشت حد ختم ہوئی، وہ آگے ایک قدم بڑھا کر اس کی بالکل سامنے جا کر کھڑی ہو گئی، اپنی پشت پر رخت پتہ ٹھنڈ ہواؤں کو محسوس کرے وہ کانپی۔ واسم نے سپاٹ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ میں کہہ رہی ہوں نا کہ میں مذاق کر رہی تھی، لیکن آپ کو کیا ضرورت تھی اتنا کھانا کھانے کی؟ اب کے وہ نروٹھے پن سے گویا ہوئی، جس پر واسم نے اسے گھورا۔ اچھا سوری، اپنے دونوں کان پکڑ کر مسکراتے ہوئے بولی، جس کا اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ دیکھیے میں آپ کے لیے کیا لائی ہوں، اس سے آپ کی جلن بہت جلدی ختم ہو جائے گی۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچتی ہوئی بیڈ کی طرف لے جانے لگی، جس پر نہ چاہتے ہوئے واسم نے اپنا جسم ڈھیلا چھوڑا، ورنہ ابیہ جیسی نازک لڑکی اسے ایک انچ بھی اپنی جگہ سے نہیں ہلا سکتی تھی۔ واسم نے بیڈ پر رکھی ہوئی ٹرے کی طرف دیکھا، جس میں چاکلیٹ کیک کے ساتھ ایک کٹوری میں شہد رکھا ہوا تھا۔ ابیہ وہ کٹوری اٹھائی، شہد کا چمچ بھر کے اس کے لبوں سے لگایا تھا، جسے ایک نظر دیکھنے کے بعد اس نے اس کی امید بھری نظروں کی طرف دیکھا اور پھر دھیرے سے لب کھولے۔ جبکہ اس کی چپ چاپ کھا لینے پر وہ خوش ہوئی، وہ دوبارہ چمچ بھر کے اس کی طرف بڑھا دی، جسے ایک ہاتھ سے روکتے ہوئے اپنے ہاتھ میں لیتا اس کے لبوں سے لگا گیا، جس پر وہ نہ سمجھی سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ جب واسف نے اس کے ہاتھ سے وہ کٹوری لی اور اسے بنا سمجھنے کا موقع دیے پیچھے کی طرف گرا، جس سے وہ نرم بیڈ پر گری، اور وہ ہاتھ میں کٹوری لیے اس کے اوپر جگا، چمچ ٹرے میں پھینکتے ہوئے کٹوری سے شہد کی انگلی بھر کر اس کے نرم لبوں پر لگاتے ہوئے اسے نرمی سے چکا۔ اس کے نرم لفظ کو محسوس کر ابیہ نے اس کے کندھوں پر اپنے ہاتھ رکھے تھے۔ اس کے ہونٹوں سے شہد اچھی طرح سے سمیٹ لینے کے بعد اس نے دوبارہ اپنا عمل دہرایا اور کٹوری سے مکمل شہد ختم ہو جانے تک اسے جاری رکھا، جبکہ اس سب کے دوران ابیہ کا چہرہ مکمل طور پر اثر ہو چکا تھا اور اس کی قربت خماری اس کی آنکھوں میں اترنے لگی، جس سے چلتے ہوئے اس کی گردن میں بازو حائل کر گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ بہکتے ہوئے لبوں سے آگے بڑھتا، جیب میں رکھا اس کا فون رنگ ہوا۔ وہ ہوش میں آتا دھیرے سے پیچھے ہوا اور اس کی گہری سانسیں بڑھتے سراپے کو دیکھتے ہوئے مسکرایا، لیکن مسلسل رنگ کرتے فون کو سنتے نہ چاہتے ہوئے بھی اسے چھوڑ کر اٹھ گیا۔ جیب سے فون نکال کر دیکھا، جہاں حسب توقع اس کا پے کا نمبر بلنک ہو رہا تھا۔ پھر ایک نظر ابیہ کی طرف دیکھا، جو آنکھوں میں چاہت دیپ جلائے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ وہ اس کی چاہت سمجھتے ہوئے دوبارہ فون کی طرف دیکھا۔ اگر یہ فون ضروری نہ ہوتا تو کبھی بھی یوں اسے چھوڑ کر نہ جاتا۔ مجھے ضروری کام ہے، تم سو جاؤ، مجھے تھوڑا ٹائم لگ جائے گا۔ نرمی سے اس کے گال کو سلاتے ہوئے اٹھنے لگا۔ جب ابیہ نے خفا نظروں سے اس کی طرف دیکھا، اسے سمجھ کر وہ انجان بنتے مسکرا کر اٹھتا باہر کی طرف بڑھ گیا۔ ابیہ نے نیم آنکھوں سے دروازہ غائب ہونے تک اس کی پشت کو دیکھا اور پھر سسکتے ہوئے تکیے پر اپنا منہ چھپا گئی۔ بکھری سی حالت اس کی بلیک شرٹ میں ملبوس، وہ اس کے کشادہ سینے پر سر رکھے سو رہی تھی۔ نازک سراپے کا نرم گرم لمس سینے پر محسوس ہوتے اس کی گرم دھیمی چلتی سانسوں کی تپش، خوبصورت دراز نیند پلکیں کپکپاتے نازک گلاب کی پتیوں جیسے لب، جو کہ گہری نیند میں بھی ہونے کی وجہ سے ہلکے سے کھلے رکھے تھے، کانوں میں کبھی تیز اور کبھی دھیمی گونجتی اس کی دھڑکنوں کی چلترت۔ وہ کب سے اس معصوم نقش کو نگاہوں میں سمائے محبت سے دیکھ رہا تھا، جب دنیا جہاں کا ہوش برائے صرف اپنی نیند پوری کر رہی تھی۔ وہ ساری رات اس کے نقش پور پر اپنی شدت نشاور کر چکا تھا، لیکن اس کی طلب کم ہونے کے بجائے مزید بڑھ رہی تھی۔ زارب شاہ نے نظر اٹھا کر گھڑی کی طرف دیکھا، جہاں صبح کے 8 بج رہے تھے اور 10 بجے اسے بہت امپورٹنٹ میٹنگ میں جانا تھا، اور پھر ایک نظر اپنی معصوم بیوی کی طرف دیکھا، جس کے ابھی اٹھنے کے دور دور تک کوئی آثار نظر نہیں آ رہے تھے۔ پہلے تو اس نے چھوٹا اس کو بنا ڈسٹرب کیے اٹھ کر چلا جائے، لیکن اپنے اس دل کا کیا کرتا جو مزید اسے تنگ کرتا؟ اپنی قربت کے رنگ اس کی آنکھوں میں دیکھنے کا ہوا تھا۔ زارب شاہ نے دھیرے سے اس کا سر تکیے پر منتقل کیا، لیکن ابریشٹ کی پوزیشن میں کوئی خاص فرق نہیں آیا۔ اب بھی گہری نیند میں تھی۔ لگتا ہے ہماری بیگم کو بے ہوش ہو کر سونے کی عادت ہے، کیونکہ نہ ان کی بے ہوشی کا کوئی فائدہ اٹھایا جائے۔ وہ شرارت سے گیدھا دھیرے سے جگا اور اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھے،
پھر آنکھوں کو باری باری چھوٹے ناک میں پہنی لونگ پر جھک گیا، جس سے اس کی پلکوں میں ہلکی سی لرزش ہوئی، جسے دیکھ کر زارب شاہ دھیرے سے مسکرایا، پھر اس کی تھوڑی پر لب رکھتے گردن کی طرف آیا اور اس کے مہکتے وجود کی خوشبو محسوس کر کے گہرا سانس کھینچا، نرمی سے وہاں ناک کو سدھانے لگا، جس پر وہ گسمگائی، البتہ آنکھیں اب بھی بند کر رکھی تھی۔ زارب شاہ نے نرمی سے اپنے درختے لب اپنی رات کی لٹائی کی شدتوں پر نشان پر رکھے اور پھر دھیرے دھیرے اسے چھوٹنے لگا، جبکہ اس کے لمس اور ابرش کی دھڑکنیں تیز ہوئی تھی، دھیمی چلتی سانسوں میں ارتعاش پیدا ہونے لگا تھا، چہرہ سرخ ہو کر دوبارہ تپنے لگا، پلکوں کی لرزش میں واضح اضافہ، جبکہ ایک وجود کانپنے لگا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ کانپتے ہوئے ہاتھ اس کے کندھے پر رکھے تھے۔ زارب کے لبوں پر اس کی حالت سمجھتے گہری مسکراہٹ آئی اور اس نے اپنے دھڑکتے ہوئے لب دھیرے سے اس کی تیز ہوتی دھڑکنوں کے مقام پر رکھے۔ زارب ابرش اپنی برداشت کی حد ختم ہوتی محسوس رب کر روانی میں اس کے نام سے پکارگی۔ اس کے لبوں سے اپنا نام سنتے زارب شاہ نے اپنا چہرہ اس کی طرف دیکھا، جبکہ اس کے سر اٹھا کر ابرش نے اس کی طرف دیکھا۔ زارب شاہ کے دل کی مراد پوری ہوئی، اس کی اوشن بلو آئیز میں کچھ کچی نیند اور کچھ اس کی کربت کی وجہ سے سرخیاں گھری ہوئی تھی۔ ابرش کو اس خاموش دیکھتے اس اپنی غلطی کے احساس ہوا اور اپنی زبان دان تلوں دبا کر آنکھیں سختی سے بند کر دی۔ سوری، بے آواز منمنائی۔ زارب کے لب مسکرائے اس کی ادا پر۔ ہمیں برا نہیں لگا، نرمی سے بولا۔ ابرش نے آنکھیں کھول کر اس کی طرف دیکھا، اس کی یقین دہانی کے لیے زارب نے دوبارہ ہاں میں سر ہلایا۔ ابرش مسکرائی۔ زارب شاہ کا چہرہ اس کے بے حد قریب تھا، اس کی گرم سانسیں اپنے چہرے پر محسوس ہو رہی تھی، اس کی آنکھوں کا گہرا سبز رنگ۔ ابرش کو لگا وہ ان نیل کٹوروں میں ڈوب جائے گی۔ اس کی خوبصورتی تھی کہ ناک، بریک، بڑی ہوئی شیف اور گھنی مونچھوں کے تلے نابی لب اس وجاہت کے شکار کو اپنے اتنے قریب دیکھتے ہوئے آہستہ ہی اپنی قسمت پر رشک آیا۔ لیکن ایک چیز وہ بھی تھی جو آج اسپیشل اس نے پہلی بار دیکھی تھی، وہ اس کے چہرہ قریب ہونے کی وجہ سے ورنہ دور سے دیکھنے میں شاید ہی نظر آئے، وہ تھی اس کی گھنی مونچھوں کے اوپر دائیں طرف چمکتا ہوا کالا تیل۔ شاید قدرت نے اس شکار کو بنانے کے بعد اس کی نظر اتارنے کے لیے لگایا تھا، جو اس کی خوبصورتی میں مزید اضافہ کر رہا تھا۔ زارب کی نظر جو اس کے چہرے پر ہی مرکوز تھی، اس کی تجربہ لیتی اپنے چہرے کی پھسلتی ہوئی نگاہوں کا ایک جگہ کا ٹھہر جانا سمجھ گیا کہ وہ کیا دیکھ رہی ہے، لیکن پھر بھی اس کے گال کو سلاتے ہوئے نرمی سے بولا، کیا ہوا؟ اس کی آواز پر وہ ہوش میں آئی اور خجل ہوتی نگاہوں کا زاویہ بدل گئی۔ کچھ نہیں، نفی میں سر ہلایا۔ پتہ ہے باربی، جب آپ سے ہماری زندگی میں آئی ایسا لگا ہے جیسے اندھیرے میں کسی نے خوشیوں کے چراغ روشن کر دیے ہوں۔ ہم آپ سے دور، بہت دور رہنا چاہتے تھے، لیکن آپ کی معصوم حرکتیں ہمیں اپنی طرف کھینچنے لگی۔ ہم یہ بالکل نہیں کہیں گے ہم آپ سے کوئی شدید قسم کی محبت ہے، لیکن اس دل کو آپ کی معصومیت نے اتنا اسیر بنایا کہ اس بات سے انکار ہی نہیں۔ اب یہ دل آپ سے ایک پل کے لیے بھی دوری برداشت نہیں کرتا، جس کی وجہ سے اب ہمیں خود سے بھی ڈر لگنے لگا ہے کہ ہمیں جس راستے پر مسافر بنا رہا ہے، اگر ہم اس راستے پر چل نکلے تو آپ کا وجود کیا چیز آپ کی سانسوں کو بھی خود میں قید کر لیں گے، جس سے رہائی پانا آپ کے لیے ناممکن ہوگا۔ وہ اس کی گلابی ہونٹوں کو دیکھتے شدت پسندی سے گویا ہوا، مجھے رہائی چاہیے بھی نہیں، میں قید ہونا چاہتی ہوں۔ اپنے جذبات پر آنکھیں اس کی گہری آنکھوں میں ٹکائے دھیرے سے بولی، جسے سن کر اس نے نفی میں سر ہلایا۔ بہت چھوٹی تھی، اس کی گہری باتوں کا مطلب نہیں سمجھتی تھی، شاید اپنے دل میں اس کے لیے جذبات بھی رکھتی تھی، اس لیے ایسی بات کر گئی۔ وہ دھیرے سے مسکراتا سر جھٹکتا ہوا اس پر جھکنے لگا جب ابرش نے اپنے لب بیچ کر اس کی کوشش کو ناکام بنایا تھا۔ زارب نے اسے آنکھیں دکھائی، جس پر مسکراتے ہوئے نفی میں سر ہلایا، جس کا اثر لیے بنا زارب نے اس چھوٹی موٹی مزاحمت کو اپنے طریقے سے روکتے ہوئے اس کی سانسوں میں مکمل دسترس پائی۔ کچھ دیر بعد ایسے آزادی بخشی اس کی بکھرتے سانسوں کو دیکھتے دھیرے سے مسکرایا۔ ایسا ہوتا دیکھا ابرش نے مصنوعی گوری سے ڈالا، اچھا باربی، لیکن اس نے کوئی جواب نہیں دیا، الٹا خفا ہوتے ہوئے نگاہیں پھیری۔ یار بات تو سنیں، نرم اور چاشنی میں ڈوبا ہو لہجہ۔ ابرش نے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر نگاہیں ہٹائی۔ آپ نے آج میچنگ نہیں کی؟ بڑا سیریس انداز، لیکن ابرش کو اس کی بات سمجھ نہیں آئی۔ اس نے ناسمجھی سے دیکھا، جس پر زارب نے آنکھوں سے اشارہ کیا، جسے سمجھتے ابرش کی آنکھیں حیرت سے پھیری، جبکہ چہرے کے حال میں تیزی سے سرخی دوڑ گئی۔ ویسے بلیک ہمارا فیورٹ ہے، کان میں گھبرو سرگوشی کی تھی جی۔ ابرش نے شرم سے سر ہوتے اس کے سینے پر ہاتھ آگے پیچھے کی طرف دھکیلا، لیکن وہ اپنی جگہ سے ایک انچ نہ ہلا، الٹا کہہ لگاتے دوبارہ اس کے لبوں پر جھکا، اس کی سانسوں کو زاری دیتے تھوڑا پیچھے ہو جا۔ بے خودی میں ابرش نے اس کی مونچھوں کے اوپر دائیں طرف چمکتے تل پر اپنے نرم ہونٹ رکھے۔ زارب نے مسکراتے ہی دوبارہ اس کی سانسوں میں قبضہ جمایا، اس بار اس کی لمس میں پہلے سے زیادہ شدت تھی۔ اس کی گردن میں بازو باندھے سکون سے آنکھیں بند کر گئی اور اس کی رضامندی جانتے اسے مکمل اپنے حصار میں لے گیا۔ دونوں کی دھڑکنوں کی آوازیں خاموش کمرے میں گونجنے لگی تھی۔
कुछ देर वो आईने के सामने खड़ा तैयार हो जब अब्रिश वीगिल बालों के साथ वाशरूम से बाहर आई। इसका नाजुक वजूद अभी तक कांप रहा था। सारा ने पलटते हुए इसे अपने पास लाया, छोटे छोटे कदम लेती इससे कुछ फासले पर आकर रुकी। हम पार्टी ऑफिस जा रहे हैं, वैसे तो हम जल्दी आने की कोशिश करेंगे, लेकिन हो सकता है हमें देर हो जाए। इसके गाल को नरमी से सलाते बोला और साथ ही आगे बढ़कर इसकी पेशानी पर अपने लब रखे। अब्रिश ने धीरे से आंखें बंद करके खोली। साईं पहले वो पटने लगा जब अब्रिश ने पुकारा, आप नाश्ता नहीं करेंगे? नहीं, हम पहले ही लेट हो चुके हैं, ऑफिस में कर लेंगे। अपनी गिलाई पर घड़ी पैंतले अजर बजा। साईं इससे पहले को पलटता इसने दोबारा मुखातिब किया। सारा ने सवालिया देखा। साईं मुझे यहाँ अकेले नहीं रहना, मुझे तन्हाई से वहशत होती है। क्या ऐसे नहीं हो सकता कि मैं हवेली अभी इसकी बात मुकम्मल नहीं होती? जब ज़ारब ने इसके लबों पर हाथ रखते से रुका। ये बात हम आपके लबों से दोबारा नहीं सुने जहाँ हम हैं, लेकिन ये सब कह देना बस कह दिया। एकदम इसका लहजा बदला था। अब्रिश कुछ सहमी। ज़ारब ने अपनी आंखें बंद करके खोली। देखें बारबी, हम अब एक पल के लिए भी आपको खुद से दूर नहीं करना चाहते, इसलिए आपको हवेली वापस भेजने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, लेकिन आपकी तन्हाई खत्म करने के लिए एक तरीका है हमारे पास। अब्रिश ने सवारी नजर से कहा, आप अपनी स्टडी दोबारा रिन्यू करें। कुछ दिनों में वैसे भी क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं, हम आपका एडमिशन करवा देंगे। ठीक है, नरमी से बोला। अब्रिश ने सरवा, लेकिन जर टेंशन ना लें, इनका भी आपके साथ करवाएंगे। जिसे सुनकर अब्रिश के होठों पर खूबसूरत मुस्कुराहट आई, जिसे इसके होठों से चुंदे व नरमी से सलाह कर पलटने लगा जब अब्रिश ने दोबारा पुकारा। ज़ारब ने गहरा सांस खींचा। लगता है आज आप हमें काम पर नहीं जाने देना चाहती। जिस पर अब्रिश ने मुस्कुराकर नफी में सुनाई और फिर सर पर दुपट्टा लेती आयतुल कुर्सी पढ़कर इसे फूंकती और थोड़ा आगे बढ़कर इसके कंधे पर हाथ रखे थोड़ा ऊपर होते इसकी पेशानी पर अपने कपकपाते लब रखे। वो लग ही इतना प्यारा रहा था, खुद को इस समझ से रोक नहीं पाई। ज़ारिब ने सुकून महसूस करते आंखें बंद की। अब जाएं, धीरे से पीछे होते नजरें झुकाकर बोली। अब्रिश की इस अमर पर ज़ारिब शाह के चेहरे पर गहरी मुस्कुराहट आई थी। इसने शिद्दत जज्बात से इसे अपने सीने में बेचा था और उसके सर पर प्यार करते बिना दूसरी नजर डाले वहां से निकलता चला गया। ठीक, अगर इसे देख लेता तो इसे छोड़कर जाना मुश्किल हो जाता। जबकि पीछे अब्रिश ने मुस्कुराते हुए इसकी खैरियत की दुआ की थी। अब ये ने खामोशी के साथ इसके आगे टेबल पर नाश्ता रखा। कप में चाय निकाल कर रखने के बाद खामोशी से पढ़ने लगी। जब वासिम ने इससे मुखातिब किया, तुम नाश्ता नहीं करोगी? वो एक पल के लिए रुकी, फिर बिना जवाब दिए वहां से जाने लगी। वासिम ने इसका हाथ थामते रोका। उठकर इसका रुख अपनी तरफ पलटा। क्या हुआ है, तबीयत ठीक है तुम्हारी? अब ये ने अपनी सुनहरी नजरें उठाकर इसे देखा, जिनमें रोने की वजह से सुर्खी खुली थी। फिर इसके हाथ से अपना हाथ छुड़ाती बिना कुछ के कमरे की तरफ बढ़ गई। वासिम ने इसकी खामोशी और नाराजगी को शिद्दत से महसूस किया। उसी वक्त इसका फोन रिंग हुआ, जिसे देखते इसने गहरा सांस खींचा। और इसे ऐसे नाराज छोड़कर जाना तो नहीं चाहता था, लेकिन यह काम बहुत ज़रूरी था, इसलिए उसे शाम में मनाने का इरादा करता अपना फ़ोन उठाते वो भी वहाँ से निकलता चला गया। अब ये ने गाड़ी स्टार्ट होने की आवाज़ सुनी, मतलब इसकी नज़र में इसकी नाराज़गी की इसकी ज़ात की इतनी भी अहमियत नहीं कि एक बार ही मनाने आता। वो अपनी कम मायगी पर तकिए में मुँह छिपाते दोबारा रोना शुरू हो चुकी थी। सुबह से दोपहर, दोपहर से शाम, लेकिन वासिम का ना अभी तक कोई अता पता नहीं था। अभी को अपनी तबीयत खराब होती महसूस हो रही थी। ज़्यादा रोने से सर में दर्द, ऊपर से कल रात से इसने कुछ खाया पिया भी नहीं था, जिसकी वजह से इसे अब चक्कर आ रहे थे। आखिर जब भूख की इंतहा हुई तो वह थोड़ी हिम्मत करती उठी। कमरे से बाहर निकल गए। इसने एक नज़र इस वीरान छोटे घर मगर खूबसूरत घर पर डाली और फिर किचन की तरफ बढ़ गई। टेबल पर नाश्ता जू का तो ही पड़ा था, जिसे वह सुबह रख गई थी। मतलब वो कुछ खाए पिए बिना ही चला गया। अभी को एकदम इसकी फिक्र हुई, लेकिन फिर अपने सादे से सलूक याद आया। जब इसकी कोई फिक्र नहीं तो ऐसी क्या जरूरत है इसकी टेंशन लेने की। सर झटकते सारे बर्तन उठाकर किचन में रखे और अपने लिए एक गिलास दूध गर्म कर लिया, क्योंकि फिलहाल इसका कुछ भी खाने का दिल नहीं था और ना ही इसके अंदर इतनी हिम्मत है वो किचन में खड़े होकर कुछ बनाती। वो हाथ में दूध का गिलास लेकर अभी टेबल पर बैठी ही थी। इससे पहले कि गिलास मुंह से लगाती, पास टेबल पर रखा इसका फोन रिंग हुआ। अभी ने फोन देखा तो कोई अननोन नंबर था, जिसे देखकर इसने फोन दोबारा फोन बज कर खुद ही बंद हो गया। अभी गिलास उठाकर दोबारा मुंह से लगाया। अभी 2 घूंट ही अंदर लिए थे तब फोन दोबारा ड्रिंक करना शुरू हुआ। एक तो सर दर्द, ऊपर से ये फोन गुस्से से गिलास पटकते अंदाज में टेबल पर रखा। इससे थोड़ा झलक गया। इसने कान गुस्से से टेन करके फोन का हेलो। अभी कुछ हुआ तो जब दूसरी तरफ से किसी सेमी हुई निस्वानी आवाज सुनाई दी। क्या आप मुझसे वासिम शाह बात कर रहे हैं? और जो गुस्से से कुछ बोलने वाली थी, परेशान कान फोन हटाकर देखा। मेरी आवाज़ आ रही है आपको? अभी अब इसकी आवाज़ में डराव महसूस हुआ। हेलो, फिर आवाज़ आई। जी जी, क्या आप मिसेस वासिम शाह बात कर रही हैं? सामने वाली ने अपने सवाल रहा। जी बात कर रही हैं, मुझे आपको बहुत ज़रूरी बात बतानी है। जी बोले, मैं सुन रही हूँ। इसकी सेम ही लहजे को महसूस कर नमी से हुआ। जी, वो एक पल के लिए रुकी। जी बोले। इसने इधर देखा। वो आपके शोहर बिल्कुल भी अच्छे इंसान नहीं। जबकि इसकी बात सुनकर भी अपनी जगह छोड़कर खड़ी हो गई।
क्या बकवास कर रही है, आपको पता भी है आप क्या बोल रही हैं? उसी से चिल्लाते हुए बोली, मेरी बात पर यकीन करें, सच कह रही हूँ। इन्होंने समझी कहकर मुझे से मोहब्बत करते हैं, मुझसे शादी करना चाहते हैं, अपने जाल में फंसाना, और फिर दूसरी तरफ आपसे शादी कर ली। और जब मुझे आपके बारे में पता चला तो मैंने इनसे सवाल किया। इन्होंने कहा कि इन्होंने शादी मजबूरी में की है, घर वालों के दबाव में आकर, वरना आपसे इनका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन मेरे ज़मीर को ये बात गवारा नहीं थी। मैं इनसे मैंने इनसे शादी का इनकार कर दिया, जिस पर गुस्सा होकर इन्हें मुझे मेरे घर से उठवाया और अब अपने पिए के घर पर ये रगमान बना रखा हुआ है। ये मुसलसल यही कोशिश कर रहे हैं कि मैं इनसे शादी कर लूं, लेकिन मेरे इनकार पर मुझे जानवरों की तरह मारते हैं। अभी वो लोग यहाँ नहीं, मैं बड़ी मुश्किल से आपसे रब्ता किया, प्लीज़ मेरी मदद। अभी बात मुकम्मल है जब पहले ही फ़ोन कट गया। हेलो हेलो, इसने में, लेकिन दूसरी तरफ लाइन बेजान हो चुकी थी। फ़ोन बंद होती ही मार्फा ने अपने बॉस की तरफ पलटते हुए टेक लगाया, जब मुस्कुराते हुए इसकी तरफ ही बढ़ रहा था। इसे लगा इसे इनाम देने आया है। इसने एक्टिंग की इतनी ज़बरदस्त की कि कोई भी इसकी बात पर यकीन कर लेता। इसके बुलाते दिलफरेबी से इसकी गाल सुलाए, वाकई ही तुम कमाल की चीज़ हो। अपने बात झुकती ही गदा से मुस्कुराई, वैसे ही मुस्कुराते हुए जगह इसकी सांसों को अपने कर्ज में ले गया और बैंडेज वासुम ने जैसे दिया था इसकी गले के गिर्द नरमी से बांधते एकदम पकड़ साहत कर गया, जिस पर तड़प गई। सांस रुकने लगा, आंखें बुलकर भर आई। इसने खुद को बचाने के लिए पैर चलाने चाहे, लेकिन इसकी पकड़ मजबूत थी, कामयाब न हो सकी। ना ही वो इसकी सांसों को इजाज़त दे रहा था, जबकि दूसरी तरफ उसके गले पर दबाव भी बढ़ता जा रहा था। मारूफों का हिम्मत अब जवाब देने लगी। इस बैंडेज की पतली सी चेन ने इसकी गले की नाजुक नसों को बुरी तरह मुतासर किया था। इसकी सांसें बिल्कुल बंद होने लगी। वो आखिरी वो सांसों के लिए तड़पती, ऐसी बीमार बेदम होकर हाथ पैर ढीले छोड़ गई, जिसे महसूस कर वो मुस्कुराते हुए इससे दूर हुआ। इसका सफ़ेद रंग अब नीला पड़ चुका था, आंखें गोल भर आई हुई थी, जबकि सांस सांस सागन हो चुकी थी। कोई आम इंसान होता तो इस तक खौफ से डर कर पीला हो जाता, लेकिन वो इंसान था ही नहीं, वो एक दरिंदा था। उम्र जैसे उसे देखता, धीरे से अपने पकड़ से आज़ाद करता और वह लहराकर ज़मीन पर गिरी। मुझे इसके करीब बैठा, वाकई ही तुम कमाल की चीज़, लेकिन मुझे जिंदा से ज़्यादा मुर्दा काम आओगी। इसकी नीली हुई गाल सुलाते वहशत भरे केक से लगाया। उस रबिया को जैसे जिंदगी उजड़ी हो, इतना बड़ा धोखा, इतना बड़ा फ्रेम। मार्फा का बोला गया एक एक लफ्ज़ खाना में बारगश करने लगा। खून हाथ से छूटते और ज़मीन पर गिरा, आंखों से आंसू मोती की सूरत नरम और नाजुक गालों पर बह निकले। मोहब्बत को बड़े बाजार में रुसवा किया तूने, और सौदागर मेरे दिल का ये क्या किया सौदा तूने। इसे अपने निकाह से पहले और निकाह के बाद से लेकर अब तक वासम के साथ गुजरे एक एक पल याद आने लगा। इसने साफ साफ वासम में शादी से इनकार किया था, पर तो सच में किसी से प्यार करता था, इससे शादी क्यों की? इसके साथ मोहब्बत, फिर असलोक, शरबत के लम्हात के, वो सब झूठ। इसकी सती में वह नरमी, वह एहसास, वो सब क्या था? लेकिन उसके करीब होते भी इसके पास नहीं होता था। वो शादी की रात इसे छोड़कर चले जाना, इनकार, शादी कल कल रात भी तो वो इसने दोनों हाथ अपने लबों पर रखे थे। वो सिर्फ अपनी मर्जी पर ही इसके करीब आता था, और वो बेवकूफ़ कैसे टूशी बनकर इसके इस्तेमाल में आती थी। मतलब वो सिर्फ इसके साथ वक्त गुजारी कर रहा था, इसे खिलौना समझकर अपना दिल बहला रहा था, और इसे अपना सब कुछ मानकर इसे अपना आप इसकी सपोर्ट करना चाहती थी। ये सोच आते ही इसके कदम डगमगाए थे। इसने गिरने से बचने के लिए टेबल को थामना, जो गलती से टेबल पर रखे गिलास को लगा और ज़मीन पर गिरकर छन से टुकड़ों में बढ़ गया। जब दूध ज़मीन पर फिर से फैल गया है, सिर्फ इसके एक इनकार पर अपनी अना का मसला बनाते इसकी ज़िंदगी बर्बाद करने में तुल गया, और ये भी ना सोचा कि जब हकीकत खुलेगी तो इसके साथ साथ की ही ज़िंदगी भी बर्बाद होंगी। बाकी सब तो एक तरफ, ये इसे तो अपनी मासूम बहन का भी ख्याल नहीं था। कितना खुदगर्ज इंसान है। अब ये को एकदम इससे शदीद नफरत महसूस हुई। तेरी मर्जी, ये कैसी तेरी खुदगर्जी? वो घुटनों के पास ज़मीन पर गिरी। शौक ही इतना बड़ा था कि इससे बर्दाश्त नहीं हुआ और फूट फूट कर रोने लगी। मौसम की खराबी की वजह से इसे घर वापस आने काफी देर हुई, और ऐसी हालत में जब बिया बिल्कुल अकेली थी, इससे इसकी फिक्र सताने लगी। मौसम के तेवर तो सुबह से ही खराब थे। काले बादलों के साथ चलती ठंड, बसता हवाओं और वक्फे वक्फे से होती स्नोफॉल के सारे इलाकों को अपनी लिपट में ले रखा था। लेकिन शाम होते ही धीमी चलती हवा ने जोर पकड़ा और शदीद तूफान का रुख तैयार कर गई। इसके पेश नज़र उड़ान भरने वाले तमाम परवाज़ों को फिलहाल मनसूख कर दिया गया। वासम का पीए जो मीटिंग खत्म होते ही वापस पाकिस्तान के लिए रवाना होने वाला था, मजबूरी में यहीं फंस कर रह गया। होटल से निकलते वक्त शदीद बर्फबारी को देखते हुए इसने वासम को भी वहीं रुकने की तजवीज़ दी, लेकिन वो किसी भी सूरत से हालात में बिया को वहाँ अकेले नहीं छोड़ सकता था। इसलिए इसने रुकने के बावजूद भी गाड़ी लेकर निकला। रास्ते में इसका कितनी बार एक्सीडेंट होते होते बचा। एक तो चारों तरफ धुंध के बादल, ऊपर से शदीद तेज़ हवा, बारिश के साथ बरसती बर्फ ने तमाम रास्ते ब्लॉक कर दिए गए थे।
और जिस जगह इसका कॉइंस था इस तरफ जाते रास्ते में लैंड स्लाइडिंग हो गई थी। एक पहाड़ के ऊपर से बर्फ का बड़ा और सड़क कर बीचों बीच गिरता रास्ता मुकम्मल ब्लॉक कर गया, जिसकी वजह से गाड़ी आगे नहीं जा सकती थी। वो गाड़ी वहीं छोड़कर जंगल के रास्ते पर मुश्किल कॉइंस तक पहुंचा। माउंट डिग्री के भी कई पॉइंट नीचे पहुंचे टेम्परेचर ने इसकी कुल्फी जमा दी थी। वो तो शुक्र था कि इसने रेन कोट पहन रखा था, वरना अभी तक तो मुकम्मल भीग चुका होता। ये घर पहुंचते ही जिस चीज ने वासम को ठिठकाने में मजबूर किया तो कांच का खुला हुआ दरवाजा। अब ये इतनी लापरवाह तो बिल्कुल नहीं थी कि यूं इस तूफान में घर का दरवाजा खुला छोड़ दी। इसकी की परेशानी में मजीद इजाफा हुआ। अपने कदमों में तेजी लाता जल्दी से अंदर की तरफ बढ़ा। पिया वो इसे पुकारते कमरे की तरफ बढ़ा, जिसे हारी पाकर वाशरूम का दरवाजा ना किया। भैया तुम अंदर हो, लेकिन जवाब न दिया। इसने झटकते हुए वाशरूम का बंद दरवाजा खोला, लेकिन वहां भी नहीं थी। अब असल तरीके से इसकी उसान खता हुए उसे एक झटके से बंद करता बाहर की तरफ बढ़ा। जब रास्ते से गुजरते कुछ देर का झटका ओपन किचन में रखे डाइनिंग टेबल के फर्श पर दूध गिरा हुआ था। टूटे हुए कांच, ग्लास के कांच के टुकड़े, साथ ही जमीन पर एक तरफ बीए का मोबाइल पड़ा था। वासिम ने आगे बढ़कर वो फोन उठाया। इसकी पहली नजर काली हिस्ट्री पर पड़ी। ये नंबर तो मार्फा का, मतलब जरूर इसने बीए को कोई उल्टी सीधी बात कही थी, जिस वजह यकीन करते इसने ऐसा रिएक्शन दिया। वो घर छोड़कर चलेगी, बेवकूफ़ लड़की। लेकिन वही टाइम नहीं, ज्यादा नहीं हुआ। कॉल बंद करते ही अभी तकरीबन 25 मिनट ही हुए थे, और जितना बाहर शदीद तूफान था इसमें ज़्यादा दूर नहीं जा सकती थी। फोन ही वही टेबल पर रखते इसने बाहर की तरफ दौड़ लगाई, लेकिन इसे समझ नहीं आया किस तरफ जाए। अब ये किस तरफ गई होगी। इसे तो यहाँ के रास्तों पर पता नहीं, लेकिन फिर इसकी नज़र बर्फ बने मिट्टे पाँव के निशानात पर पड़ी जो सामने की तरफ जा रहे थे। और इस तरफ तो पहाड़ी के दरमियान में गुजरते हुए आबशार की नदी बहती थी, जो फिलहाल बर्फ से बड़ी तरह दबी हुई थी कि गौर से देखने पर भी पता न चले जमीन कहाँ पर थी और पानी कहाँ पर। इस मौसम में इसमें गिरने जानलेवा साबित हो सकता था। अब ये सोच आते ही इसका दिल बुरी तरह धड़का और वासन ने इस तरफ दौड़ लगाई। अभी यहाँ इसकी आवाज़ चारों तरफ गड़े बड़े बड़े पहाड़ से टकराती पूरी वादी में गूंजी। अभी यहाँ उसे ढूंढते हुए मुसलसल पुकार भी रहा था। दूसरी तरफ भी अपने होश वास भगाना आगे बिना पीछे देखे बस एक तरफ जा रही थी। इसे पता नहीं था रास्ता किस तरफ जाता है, बस इसे बेवफा इंसान से दूर, बहुत दूर जाना चाहती थी। यहाँ इसकी परछाई भी इस तक न पहुंचे, लेकिन वो नहीं जानती थी वो जिस तरफ बढ़ रही है वो रास्ता इसे मौत के करीब ले जाने है। वो इस वक्त पानी के ऊपर जमी बर्फ की परत पर चल रही थी। भले ही नदी के ऊपर बर्फ की सख्त परत जम चुकी थी, लेकिन किसी किसी जगह पर बिल्कुल कच्ची थी। और अब ये एक गलत कदम इस ठंडे यह गिरे पानी का काले अंधेरे में ले जाता। यहाँ से वापस आना तकरीबन नामुमकिन होता।